السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دشت تنہائی میں۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ مرزا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شام کی دھوپ دھیرے دھیرے ڈل رہی تھی۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے دھوپ کی تمازت سے آزاد ہو کر بدن سے ٹکرا کر اندر تک تراوت کا احساس جگا رہے تھے۔ اس نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا مگر دوسرے پل جلدی سے سر اندر کر لیا۔ عین کھڑکی کے نیچے صحن میں عدیلہ بھابی چاول چنتے ہوئے عفت بھابی سے سرگوشیوں میں جانے کس کے متعلق باتیں کر رہی تھیں۔ عدیلہ بھابی کی آنکھوں کے بدلتے زاویوں سے واضح تھا کہ بات کسی تیسرے کی ہو رہی ہے، وہ بھی کچھ اچھے پیرائی میں نہیں۔ البتہ شائنین کا ذکر آیا تو وہ ذرا سا چونکی مگر دوسرے پل معیوب حرکت جان کر جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ یہ 2 منزلہ گھر بھی عجیب سا تھا اور اس کے رہنے والے اس سے بھی زیادہ عجیب، یا شاید سب ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہوگا۔ چونکہ وہ خود کبھی اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان نہ رہی تھی۔ وہ 2 بہن بھائی تھے، فرحان اس سے 5 سال چھوٹا، امی پاپا اور ایک ملازمہ۔ چھوٹا سا شہر پرسکون گھر۔ یہاں وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس نے ہاسٹل میں رہنے کا ارادہ کیا مگر امی نے اسے اپنی تائی کے یہاں رہنے کا حکم سنایا۔ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سادہ دل ہیں، تمہیں وہاں اپنائیت کا احساس رہے گا۔ تائی اماں مزاج کی ذرا سی تیز ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ ہاں بس تم ان کے گھریلو معاملوں میں مت الجھنا۔ بھرا پڑا گھر ہے، خواہ مخواہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ یہ وہ نصیحتیں تھیں جو وہ اپنے پلو میں باندھ کر آئی تھی اور اس پر عمل پیرا تھی۔ شکیل بھائی کا پوشن علیحدہ تھا مگر درمیان میں صرف ایک دیوار تھی، وہ بھی آدھی۔ ساتھ میں گیٹ لگا ہوا تھا۔ راحیل بھائی اپنی اماں کے ساتھ ہی رہتے تھے، ایک عدد پیاری بیوی عدیلہ اور 2 عدد بچوں کے ہمراہ۔ راحیل بھائی خاصے بدلہ سنج انسان تھے، ان کے آنے سے رونق رہتی تھی۔ شنیل کو وہ شروع میں تو بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ بہت کم گو، دراز قد اور بولتی آنکھوں والا شخص ہے۔ بہت کم گیدرنگ میں نظر آتا، دفتر سے آ کر ہی اماں کے پاس کچھ دیر بیٹھتا اور پھر سیڑھیاں چڑھ جاتا۔ شاید اس کا کمرہ اوپر کے حصے میں تھا، اس نے تو کبھی اسے کھانے کے دوران بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں آتے جاتے ٹکراؤ ہو جاتا، سلام میں وہ پہل کرتی، جواب اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے دیا جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اسے نیچے لابی میں زیادہ نظر آنے لگا۔ اماں کے پاس بھی اکثر و بیشتر بیٹھا نظر آتا، چونکہ وہ خود بھی کمرے میں بند ہونے کے بجائے اماں کے تخت کے پاس رکھی کرسی پر ہی کتابیں لے کر بیٹھی رہتی یا پھر عدیلہ بھابی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ لو دیکھو ذرا، تمیز تو چھو کر نہیں گزری۔ ارے کچھ کہتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سے ڈرتے یا دبتے ہیں۔ بس بی بی، اپنی عزت کا خیال ہے۔ اچانک اسے عفت بھابی کی آواز پٹاخوں کی طرح پھوٹتی ہوئی سنائی دی۔ ہمسایہ سمجھ کر خیال کر لیتے ہیں، خدا اسے ہمسایوں سے بھی پناہ میں رکھے۔ اس نے مارے تجسس کی کھڑکی سے جھانکا۔ چاول کا بھرا ہوا تھال اوندا گرا ہوا تھا اور سفید سفید باسمتی چاول جا بجا بکھرے ہوئے تھے جنہیں عدیلہ بھابی سمیٹ رہی تھی۔ اب پاگل نہ کہیں تو کیا کہیں لنگڑی لولی کو۔ عفت بھابی آگ کا گولا بنی ہوئی تھی، چمکتی سرخ انگارہ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، عدیلہ بھابی کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا جس پر وہ لان تان کر رہی تھی۔ اس نے ارد گرد کے گھروں پر نظریں ڈالی۔ لفظ ہمسائے اتنا تو سمجھ میں آیا تھا کہ کسی پڑوسن نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے۔ پھر اسے عفت بھابی کے ہاتھ میں وہ پتھر نظر آیا جو یقیناً چاولوں کے تھال پر پھینکا گیا تھا، جس کی وجہ سے تھال الٹ گیا تھا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ امی کی تاکید یاد آئی کہ ان کے معاملوں میں نہیں الجھنا۔ یوں بھی ایسے معاملے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ ہمسایوں میں کبھی بنی ہوتی ہے تو ایسی کہ ایک جان دو کالب، اور ٹوٹتی ہے تو ایسی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کتاب کھول کر کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ اسرا بیٹی، وہ کالج جاتے ہوئے اماں بی کو سلام کرنے آئی تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر روک لیا اور بولی، تمہیں واپسی پر شہنیل لے لیا کرے گا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا بھی راستہ وہی پڑتا ہے اور اسی وقت وہ بھی گھر میں آتا ہے کھانا کھانے، تمہیں لے لیا کرے گا۔ مگر میں نے تو انہیں کبھی لنچ پر نہیں دیکھا۔ اس نے سوچا مگر کہا نہیں، مگر اس عنایت پر شرمندہ ضرور ہوئی۔ ناحق وہ پریشان ہوں گے میرے لیے، مجھے بس میں آنے جانے میں دقت نہیں ہوتی اور بس کالج کے باہر ہی مل جاتی ہے۔ لو پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اس کا یہی راستہ پڑتا ہوگا تبھی یہ جوخم لے رہا ہے نا۔ وہ واقعی دل کی بے حد اچھی تھی۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ واپسی پر وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ آپ ناحق زحمت اٹھا رہے ہیں، میں کوئی آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہوں، وہ جھجک کر گویا ہوئی۔ حقیقتاً اس عنایت پر وہ ندامت محسوس کر رہی تھی۔ اس میں زحمت کا تو سوال ہی نہیں ہے، بیٹھو تکلف مت کرو۔ اسے بھی کوئی ذمہ داری کہتے ہیں تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ 1-2 پل سر اسی زاویے پر رہ گیا، پھر جواباً مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ اپنی اس بے اختیارانہ حرکت پر جھیم گئی۔ اتنی بے تکلفی تو بہرحال ان کے درمیان نہ تھی۔ بیگ گود میں دبائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ تب اس کی دھیمی بھاری آواز ابھری، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے اپنی کسی سبجیکٹ میں دقت تو پیش نہیں آ رہی ہے؟
نہیں بالکل بھی نہیں، وہ اس کی طرف رخ کر کے بولی، پھر مسکرائی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے آج تک ٹیوشن نہیں لی، اس کے باوجود ہمیشہ A1 گریڈ آیا ہے میرا۔ اس کے لہجے میں معصومانہ فخر تھا۔ وہ توصیفی انداز میں ابرو اچکا کر رہ گیا، پھر بولا، آئس کریم کھاؤ گی؟ اس نے گاڑی ایک آئس کریم بار کے سامنے روک دی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ آئس کریم کی آفر کوئی رد نہیں کرتا۔ آئس کریم چیز ہی ایسی ہے، اصولاً تو مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، کھلا دینی چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات میں تذبذب کی پرچھائی دیکھ کر ہلکے سے ہنسا اور ہارن کی آواز پر بھاگ کر آنے والے لڑکے کو اپنی پسند کا آرڈر دینے لگا۔ پھر اس کی سمت رخ کر کے بولا، تمہیں پتہ تو چلے کہ ہمارے شہر میں کیا کچھ ملتا ہے۔ وہ متحیر رہ گئی۔ یہ اتنا کم گو دکھائی دینے والا شخص اتنی باتیں بھی کر لیتا ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی وہ صرف آنکھوں سے ہی بولتا ہے۔ آنکھوں سے تو خیر وہ اب بھی کام لیتا تھا، بڑی بڑی آنکھیں جو اپنے اندر عجیب سا طلسم رکھتی تھی۔ وہ حق المقدور اسے نظریں ملانے سے گریز کرتی تھی۔ صبح وہ کالج کے لیے نکلی تو وہ اپنی گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ آپ کی ڈیوٹی تو صرف پک کرنے کی تھی، ڈراپ کرنے کی تو نہیں غالباً۔ اس نے اپنا نیلا دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا۔ آج اتفاق سے جلدی نکلا تھا، سوچا تمہیں بھی کالج چھوڑتا ہوا چلا جاؤں۔ اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ پھر ایسے اتفاقات عموماً ہونے لگے، وہ بھی عادی ہو گئی۔ واپسی پر وہ اسے کبھی کبھی آئس کریم کھلاتا، کبھی بصد اصرار برگر۔ وہ اپنی کتابیں کھولے بیٹھی ہوتی تو از خود اس کی مدد کرنے لگتا۔ لاؤ میں جنرل بنا دوں، اس وقت میں بالکل فارغ ہوں۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ گھر کے مکینوں میں کچھ کسر پسر ہونے لگی ہے۔ عفت بھابی ادھر زیادہ نظر آنے لگی تھیں اور زیادہ وقت دیورانی سے لگی جانے کیا کسر پسر کرتی رہتی۔ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتی۔ اب وہ اتنی کم سن و نادان نہیں تھی کہ رویوں، مسکراہٹ اور آنکھوں کے انداز و رنگ کو نہ جان پاتی۔ کبھی کبھی زمائنی فکرے بھی اس کے کانوں میں پڑنے لگے تھے۔ اپنے شنیل کو چلو اچھی شاگرد مل گئی ہے۔ ہاں بھئی اسرا جیسی شاگرد کہاں ملے گی اسے؟ عدیلہ بھابی بھی آنکھوں کو ٹیڑھا کر کے ساتھ دیتی، پھر بڑی ملائمت سے اسے مخاطب کرتی، شنیل واقعی بہت ذہین ہے، اس سے مدد لو گی تو فائدے میں رہو گی، بس بیچارے کی قدر ہی نہ ہو سکی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی۔ جتنا ذہین اور حسین ہے، نصیب اتنے ہی برے ہیں بیچارے کے۔ ایک اور ٹھنڈی سانس اور ان کی ٹھنڈی سانسوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھ جاتی۔ اس روز وہ کالج اسے لینے آیا تو ادھر ادھر کی باتوں کے دوران وہ بولی، آپ کی ذہانت کی تو بہت دھوم ہے آپ کے گھر میں۔ اس نے جواباً ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا، انداز استفہامیہ سا تھا۔ بھئی آپ کی بھابیاں تو آپ کی بڑی قدردان معلوم ہوتی ہیں، آپ کی تعریف آپ کے پیچھے بھی کرتی ہیں تو یقیناً آپ سے محبت کرتی ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، مگر اس ستائش پر اس کے چہرے پر کوئی خوشگوار تاثر نہیں ابھرا، بلکہ وہ نیم استہزائیہ انداز میں سر کو خفیف سی جنبش دے کر ہنسا۔ جانتا ہوں ان سب کی سچی محبتوں کو، ہمدردی کے ریپر میں لپٹی ہوئی بناوٹی محبتیں۔ اس کا لہجہ زہر میں بھجا تھا۔ کیسی ہمدردی؟ اس نے حیرت سے اس پر نگاہ ڈالی۔ اچھا خاصا خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ اور اسٹیبلش شخص کہیں سے بھی قابل ہمدردی نہیں لگ رہا تھا۔ چھوڑو، آج میرا دل چاہ رہا ہے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کا۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات بدل کر خوشگواری سے گویا ہوا، جی نہیں، آج عدیلہ بھابی کا چائنیز بنانے کا پروگرام تھا اور مجھے چائنیز ڈشز بہت پسند ہیں، گھر پر ہی کھائیں گے۔ گھر؟ وہ لب بھینچ کر ونڈ اسکرین کو گھورنے لگا۔ اس کی شفاف پیشانی پر کئی بل لہرا کر گم ہو گئے۔ گھر سے نکل کر دیکھتا ہوں تو زندگی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بہت بہت زیادہ۔ اس نے ایک طویل سانس بھری، پھر اس کی طرف دیکھا، بالکل تمہاری طرح چنچل، مہکتی، مسکراتی، رنگین۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا، یا لفظوں میں یا پھر اس کی آنکھوں میں۔ وہ پلکیں جھکا کر سامنے ونڈ اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ ہم سے ہو سکتی نہیں دنیا کی دنیا داریاں، عشق کی دیوار کے سائے میں راحت ہے بہت۔ اس نے کھنکیوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی ہنسی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے بولا، چائنیز ریسٹورنٹ بھی یہاں بہت اچھے ہیں، بیچاری عدیلہ بھابی کیا اچھا بناتی ہوں گی۔ وہ اسی اطمینان سے گاڑی ایک کشادہ سڑک پر لاتے ہوئے بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے کوئی پتھر پھینکا ہی نہ ہو اس کے دل کی ساکت جھیل میں، جبکہ وہ اس جھیل میں بننے والے منتشر دائروں کے حصار میں تھی۔ وہ گاڑی ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے پارکنگ لاٹ میں روک چکا تھا۔ انکار کرنے کی پوزیشن میں وہ نہ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے چابی نکال چکا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ کھانا واقعی بے حد اچھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس رغبت سے نہ کھا سکی جتنا وہ کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ادھر ادھر کی باتیں اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی عجیب سا پراسرار سا زمائنی سا مہکتا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرا کر اس کے دل کے ساز پر مضراب مار دیتا۔ وہ بوکھلا سی جاتی۔ واپسی پر وہ ہمت کر کے بولی، شہنیل پلیز، آئندہ آپ باہر کھانا کھانے کی فرمائش نہیں کریں گے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی اٹھنے والی نگاہ کے جواب میں بولی، مگر مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک عرصے بعد میں زندگی سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہوں، نئے انوکھے لمحے چرا رہا ہوں، اس سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ اپنے لیے انسان ہر وقت نہ صحیح کبھی کبھی تو جی سکتا ہے نا۔
وہ گاڑی سے اتر رہی تھی تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہا تھا۔ وہ کوئی ناسمجھ نابالغ لڑکی نہ تھی کہ آنکھوں کے وہ رنگ نہ پہچانتی جو کسی ترجمانی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس نے اپنا ہاتھ سرحد سے کھینچ لیا مگر اسے لگا جیسے کوئی طوفان تھا جو اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو۔ کمرے میں بند ہو کر بھی اس نے کئی بار اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اب بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دہکتا ہوا انگارہ یہاں رکھا ہوا ہو جس کی تپش اس کی ہر رگ کو چھو رہی ہو۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کو توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کے سے حد سے سوا چاہتا ہے۔ وہ اس کا رجسٹر مکمل کرنے کے بعد اس کے کمرے میں جانے کس وقت رکھ گیا تھا، اور ساتھ ہی رجسٹر کے گتے پر اس کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں پروین شاکر کی غزل بھی چمک رہی تھی۔ ایک حجاب طے اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا ہے۔ رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ بہت بڑا پتھر پڑا تھا اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں کہ ہزار دائرے بن کر ایک قیامت برپا کر گئے تھے اس کے اندر۔ ادھر وہ اس کے تمام راستے مسدود کیے جا رہا تھا، سارے فاصلے سمیٹتا جا رہا تھا۔ سنو، مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے اس طریقے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میرے جذبات میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ میں محبت میں اظہار کا قائل ہوں، اور بر وقت اظہار کا، اس لیے کہ میں کچھ کھونا نہیں چاہتا بلکہ اب پانا ہی پانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا راستہ روک کے بول رہا تھا۔ وہ اس سے کتراتی پھر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے کالج سے نکل جاتی، کبھی لڑکیوں کے ہجوم میں نکلتی کہ وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر یہ آنکھ مچولی کب تک چلتی؟ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ محبت وہ کھیل ہے جس میں عقل ہار جاتی ہے۔ اس کا دل ہارا تھا، اس کی عقل ہار گئی تھی۔ اس کے پاس اس کی محبت کو رد کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں، میں یہاں صرف اپنی تعلیم مکمل کرنے آئی ہوں۔ وہ گیندے کے پھولوں پر نظریں جمائے اپنے اندر کے شور کو دباتے ہوئے بولی۔ ہاں، تو میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے مکمل کرنے آئی ہو؟ اس نے دل آویز تبسم کے ساتھ اسے دیکھا، پھر اس کی سمت جھکتے ہوئے بولا۔ اب کوئی چھپکے سے کسی کے دل میں اتر جائے، اس کا حضور جاں بن جائے تو دوسرا کیا کرے؟ اس کا تو اختیار چھن جاتا ہے۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ٹھٹر گئی۔ وہ تو تن موج بنا اسے بھی ساتھ باہر لے جانے کو تیار بیٹھا تھا، اور وہ کیوں نہ بہتی؟ اس کے جذبے، اس کے رویے حوض میں مقید پانی جیسے نہیں تھے بلکہ بکھرے ہوئے سمندر کی طرح تھے۔ وہ سر جھکا کر ہری ہری گھاس کے تنکے توڑنے لگی، جبکہ وہ اس کی بکھری کتابوں کو سمیٹنے لگا جیسے یہ اس کا معمول رہا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے اسرا، جیسے خدا نے تمہیں میرے لیے ہی یہاں بھیجا ہے، مجھے مکمل کرنے کے لیے، مجھے خوشیاں دینے کے لیے، اور اب کہ میں اپنے حصے کی ساری خوشیاں چھین کر بھی وصول کروں گا۔ یا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ بھلا آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ تو خود کسی کے لیے خوشی بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی باتیں، آپ کے ارادے، آپ کا انداز مجھے الجھا دیتا ہے۔ وہ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ جواباً اس کے چہرے پر ایک سرد سی لہر آ کر گزر گئی، جیسے بس لمحے بھر کو کائنات کا رقص تھما ہو، ہر شے دھندلائی ہو، پھر وہیں رواں دواں ہو گئی ہو، چمک اٹھی ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا اور اس کے آگے جھولتی لٹ کو ہولے سے کھینچا۔ وہ ٹھہرا ٹھہرا سا پانی، وہ سلجھا سلجھا سا موسم، میں الجھا الجھا سا شاعر، میں ٹھہرا پاگل آوارہ۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر شرمے کی پلکیں جھکا گیا۔ یہ اتنے بہت سے شعر آپ کو یاد کیسے رہ جاتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ محظوظ ہو کر بے ساختہ قہقہ لگا کر بیٹھا، پھر جیسے اپنے ہی قہقہے پر چونکا۔ شاید ایک عرصے کے بعد وہ دلی آمدگی کے ساتھ یوں ہنسا تھا، اور اپنا ہنسنا اسے یکدم بہت اچھا لگا، جیسے ڈھیر ساری روشنی پھل جڑی سے پھوٹی ہو۔ شہنیل میں آنے والی تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہر کوئی ہی محسوس کر رہا تھا، بلکہ محرک سے بھی سب آگاہ تھے، مگر اسے جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، خصوصاً بھابھیوں کی معنی خیز مسکراہٹوں کی، ان کے طنز یا زمائنی فکروں کی۔ وہ تو آفس سے آتا، اوپر جاتا، نہا کر فریش ہو کر نیچے آتا اور اسرا کو ڈھونڈتا، اس سے خوب باتیں کرتا، کبھی اصرار کر کے باہر لے جاتا، کبھی رات گئے تک اس کے ساتھ نوٹس بنانے میں مدد کرتا، کبھی وہ دونوں لان کے کسی گوشے میں بیٹھے نظر آتے، کبھی سیڑھیوں پر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، کبھی اماں کے کمرے میں اماں سے ہنسی مذاق کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا جملہ اس پر اچھال دیتا جو اماں کے سر سے تو گزر جاتا اور وہ جھیم کر رہ جاتی۔ اس دن بھی وہ زینے پر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، تبھی باتوں کے دوران وہ بولی، آپ کا کمرہ اوپر ہے۔ دلیہ بھابھی بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں ہیں، بلکہ آپ کا کمرہ اچھا خاصا کتب خانہ ہے۔ ہاں، ایک کمرہ ہے جسے اسٹڈی روم کہا جا سکتا ہے۔ ویسے عدیلہ بھابھی نے خود دیکھا تو نہیں ہے میرا کتب خانہ؟ وہ غیر محسوس طور پر چونکا، مگر دوسرے پل مسکرا دیا۔ تمہیں ہاتھ دیکھنا آتا ہے؟ لاؤ میں تمہارا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ اور اس کا کوئی جواب دینے سے پہلے وہ اس کا نرم ملائم ہاتھ پکڑ چکا تھا۔
میں تو ان فضول باتوں کو نہیں مانتی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ بھلا جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت کی لکیریں کہاں ہوں گی پھر؟ وہی جن کے ہاتھ سلامت ہے ان کی لکیریں تو سامنے ہیں نا۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر ہتھیلی پر ابھری لکیروں کو دیکھنے لگا۔ اچھا تو پھر بتائیے کہ میری قسمت میں تعلیم کتنی ہے، میں کتنا پڑھ سکوں گی؟ وہ اسے سنجیدگی سے لکیروں میں کھویا دیکھ کر کچھ متاثر ہونے لگی۔ بس اتنی جتنی حاصل کر رہی ہو۔ وہ کسی خیال کے تحت مسکرا دیا۔ تمہاری قسمت کی لکیر بہت زبردست ہے۔ وہ ہنوز اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے بولا تو اس نے بھی توجہ اپنے ہاتھ پر کر دی۔ تمہیں ایک بے حد اچھا جیون ساتھی ملے گا جو تمہیں بہت چاہے گا۔ اور وہ سرخ ہو کر اپنا ہاتھ کھینچنے لگی مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ بھئی سن تو لو۔ نہیں رہنے دے، مجھے نہیں سننا۔ وہ مارے شرم کے کٹ رہی تھی۔ شہنیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں سننا؟ لڑکیاں تو ایسے سوالات شوق و ذوق سے پوچھتی پھرتی ہیں پامسٹوں سے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی مگر ایسا لگ رہا تھا گرفت کسی آئینی شکنجے میں آ گئی ہو۔ اسی دم جیسے اچانک بھونچال سا آ گیا۔ ٹھنڈے پانی کا ایک ریلا اوپر سے آیا اور ان دونوں کو بھگو گیا۔ شہنیل ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا جبکہ وہ اپنی جگہ برف گلیشیئر بن کر جمی رہ گئی۔ اوہ یو! شہنیل اوپر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے یکلخت شعلے نکلتے نظر آئے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اس نے اندر سے اٹھتے غصے کے ابال کو دبایا تھا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا رات ٹھنڈے پانی سے یوں نہانے کا، وہ بھی اوائل جنوری میں۔ پہلے ہی فضا میں خنکی تھی، اس پر یوں بھیگ جانا۔ اس نے خود کو سنبھال کر اوپر دیکھا تو اسے ایک عورت کا چہرہ نظر آیا۔ دوسرے پل خالی بالٹی دھڑام سے ان دونوں کے درمیان گری۔ شہنیل اچھل کر پیچھے ہو گیا جبکہ وہ بھی سرک کر پیروں کو اوپر کر گئی۔ اپنی حد میں رہو ربیہ! وہ زور سے دھاڑا۔ جواباً ہنسی کی کھلکھلاہٹیں ابھری، پھر یکدم زہر میں بجھی آواز آئی۔ حدیں تو تم توڑ رہے ہو مسٹر شہنیل، اپنی حد تو تم بھول رہے ہو۔ شٹ اپ! وہ غصے سے بھبک کر زینے کی طرف بڑھا کہ اماں کی آواز ابھری۔ رک جاؤ شہنیل، اماں دیکھ رہی ہیں آپ اسے۔ اس نے خائف سا ہو کر اماں کو دیکھا، پھر کمرے سے باہر آیا۔ دیلا بھابھی اور نبیل بھائی کو دیکھ کر مزید کچھ کہنے کا ارادہ کر کے اسی غصے کے عالم میں پلٹ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ ماحول پر یکدم ایک جمود سا چھا گیا جس میں چبھن کی آمیزش تھی، اور جمود کب تک یوں ہی رہتا؟ عدیلہ بھابھی کی بڑبڑاہٹ نے اس میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ یہ تو سعدیہ آپا کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں اسے، ورنہ تو کب کی اماں اسے نکال باہر کر چکی ہوتیں۔ توبہ توبہ! حرکتیں دیکھو ذرا! انہوں نے اسرا پر ایک نگاہ ڈال کر متاسفانہ سانس کھینچی مگر اسرا کو ان کی آنکھوں میں تعصب سے زیادہ استہزائیہ مسکراہٹ لپکتی محسوس ہوئی۔ پھر وہ شاید اماں کی نگاہوں کے اشارے پر پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ ساتھ ہی ان کے تھانے دار قسم کے شوہر نبیل بھائی بھی چلے گئے۔ وہ اور اماں صحن کے ملگجے اجالے میں ایک دوسرے کے مقابل چپ چاپ کھڑے رہ گئے۔ پھر اماں جیسے اچانک یوں چونکی جیسے خواب سے بیدار ہوئی ہوں۔ ارے تم تو پوری بھیگ رہی ہو، جاؤ شاباش کپڑے بدل لو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ پرائی امانت ہو بچے، کہیں بیمار شمار نہ پڑ جانا۔ جاؤ جلدی جاؤ۔ اماں کے دھیان دلانے پر اسے بھی یکایک بدن پر ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ بالوں کی لٹوں سے پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ چپکے سے اماں کے کمرے میں آ کر ان کے پاس بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ اماں اپنے پیروں پر محسوس کر کے چونکی اور آنکھوں پر دھرا بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ ایک ہلکی سی آہ ساختہ ان کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا بچہ شہنیل 2 سال سے اس آگ میں جھلس رہا ہے۔ میں نے ان 2 سالوں میں پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا ہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی ہے، مگر اس ڈائن چڑیل کو وہ بھی گوارا نہیں۔ چھین لی اس نے میرے بچے کی ہنسی، کھا گئی ہے وہ میرے بچے کی خوشیاں، چڑیل کہیں کی۔ کون اماں؟ اس کا دل سینے کی دیوار میں سکڑنے لگا۔ ایک انجانے خوف سے اس کی آواز کانپ گئی۔ ارے یہی ربیہ، شہنیل کی بیوی۔ اماں کے لہجے میں جیسے آگ سلگ گئی تھی۔ بیوی کیا ہے، بس زبردستی کا سودا ہے، جیرن کر دی ہے اس نے ہماری زندگی۔ میرے بچے نے تو قربانی دی ہے، صرف قربانی دی ہے، مگر کیا پتہ تھا ایک پل اس کی زندگی میں سکون کا نہ آئے گا۔ اماں اس کے ذہن و دل کی حالت سے بے خبر اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ شہنیل کی بیوی، یہ جملہ کسی بم کی طرح اس کے اعصاب پر گرا تھا، اور اسے لگ رہا تھا اس کے اعصاب ہی نہیں، اس کے ارد گرد کی ہر شے دھنکی ہوئی روئی کی مانند بکھر رہی ہو۔ سعدیہ کی وجہ سے اس کلموہی کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ کب کی میں اپنے بچے کی اس سے جان چھڑا لیتی۔ مگر سعدیہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ بدبخت آتی ہی کیوں اس گھر میں، میرے شہنیل کی دلہن بن کر؟ اماں نے ایک افسردہ سانس بھر کر ماتھے پر زور سے ہاتھ مارا، پھر نڈال سی ہو کر بیٹھ کے بھیگ سے ٹیک لگا گئی۔ اسرا نے ایک لہجہ اپنی جلتی آنکھیں بند کر لیں، پھر آہستگی سے کھول کر دل کے اندر کے شور کو دباتے ہوئے بولی، اس شادی کی کیا وجہ تھی؟ اماں کے سینے سے ایک دکھ بھری آہ نکل گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے سامنے بیٹھی اس نازک سی لڑکی کا دل کس بری طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ وہ کسی مشکل سے اپنے اعصاب کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اماں نے مختصراً اسے بتایا، سعدیہ آپا اماں کی بیٹی تھی۔
3 بھائیوں کی اکلوتی بہن، جس کی منگنی 1 سال رہی، پھر نکاح ہوا جو تقریباً سال بھر رہا، مگر رخصتی سے چند ماہ پہلے اس کے سسرال والوں نے عجیب شرط رکھ دی کہ اگر وہ ان کی بیٹی ربیہ سے اپنے بیٹے شنیل کی شادی کریں تو وہ سعدیہ کی رخصتی کرائیں گے، ورنہ فراز سعدیہ کو طلاق دے دے گا۔ یہ شرط بھلا کیسے مان لی جاتی؟ سعدیہ کی نند ربیہ گو کہ شکل و صورت کے لحاظ سے بے حد اچھی تھی، مگر اس کے ایک پیر میں لنگ تھا جس نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ لوگوں میں زیادہ گلتی ملتی نہیں تھی۔ اس کے بارے میں یہ بھی سنا تھا کہ سخت چڑچڑی اور بد اخلاق ہے۔ کوئی کہتا دماغ 7ویں آسمان پر رہتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ غرض کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، مگر ان باتوں سے کئی زیادہ اماں کو اس کے پیر کی خامی پر انکار تھا۔ نبیل اور شکیل بھی بہت برہم ہوئے تھے۔ منگنی سال بھر رہی تب تو انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ یہ تو کھلی دھوکہ دہی اور دھاندلی ہے۔ نبیل تو غصے میں آؤٹ ہو رہا تھا۔ شہنیل بھی کسی طور یہ توق گلے میں ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ راضی تو اماں بھی نہیں تھی، اور ادھر سعدیہ آپا کی حالت رو رو کر بے حد بری ہو رہی تھی۔ وہ ایک طرف اپنے اجڑنے کا خوف لیے بیٹھی تھی، دوسری طرف شہنیل کے لیے کسی طور ربیہ کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ شکیل بھائی نے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی اور فراز کو الگ سمجھایا، مگر ایسا لگتا تھا وہ تو پہلے سے ہی یہ سارا پلان بنائے ہوئے تھا۔ آخری میٹنگ میں فراز نے باقاعدہ طلاق کی دھمکی دے دی۔ اماں کی تو نیندیں حرام ہو گئی۔ سعدیہ آپا کی عمر بھی اچھی خاصی ہو چکی تھی، یوں بھی پہلے ہی ان کے کوئی معقول رشتے نہ آئے تھے۔ یہی بڑی مرادوں دعاؤں سے آیا تھا جسے قبول کرنے کے بعد اب پچھتا رہے تھے، مگر طلاق جیسا بدنما داغ تو بہرحال کسی کو بھی سعدیہ آپا کی پیشانی پر دیکھنا گوارا نہ تھا۔ سو آخرکار شہنیل نے ہار مان لی اور یوں ربیہ شہنیل کی بیوی بن کر اس آنگن میں اتری، مگر چند مہینوں میں اس کا اماں اور جٹھانیوں سے کئی بار جھگڑا ہوا۔ اس نے الگ رہنے پر زور دیا، اس پر ہنگامہ مچایا، آخرکار اماں نے اسے اوپر کے پوشن میں علیحدہ رکھ دیا۔ شہنیل تو کسی طور راضی نہیں تھا، مگر آئے دن کے جھگڑوں سے نجات کا یہی ایک راستہ تھا۔ جس دن سے یہ بدبخت اس گھر میں آئی ہے، اپنے ساتھ نحوست لائی ہے۔ شکیل کی دکان میں ڈاکہ پڑا، نبیل بائیک سے گر کر ٹانگ توڑوا بیٹھا تھا۔ میں دل کی مریضہ بن گئی۔ بس مت پوچھو اسرا بیٹی، اس منحوس بدبخت عورت نے تو ہمارا سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ تم جا کر دیکھو کیسی بد نظمی ہے اس کے گھر میں، نہ خود کو پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہے، نہ میرے بچے کے کھانے پینے کی اسے فکر۔ وہ نہ ڈھنگ سے کھاتا ہے نہ سوتا ہے، رات رات بھر جاگ کر سگریٹیں پھونکتا رہتا ہے اور وہ خراٹیں لیتی رہتی ہے۔ اس نے کھانا کھایا یا نہیں، اس کے کپڑوں لتوں کا خیال، اس کی چیزوں کا خیال کچھ بھی نہیں ہے اسے۔ وہ مرے یا جیے اسے پرواہ نہیں ہے، بس سارا دن اس پر الزامات کی بوچھاڑ کیے رہتی ہے، ہر کسی سے لڑتی رہتی ہے۔ ارے اسے تو عفت اور عدیلہ کا آپس میں ہنسنا بولنا تک پسند نہیں ہے۔ آج دیکھ لیا نا تم نے، کیسی اونچی حرکت کی ہے اس نے، گھر آئے مہمان کا بھی خیال نہیں ہے اسے۔ ارے اسے اپنی نہ صحیح اور کسی کی عزت کا بھی رتی بھر خیال نہیں ہے۔ میں تو اسے جھوٹے منہ بھی بہو ماننے کے حق میں نہیں ہوں۔ کیا سکھ دیا ہے اس نے میرے بچے کو، کیسا کملا کر رہ گیا ہے میرا بچہ، جب سے تم آئی ہو ذرا ہنس بول لیتا ہے۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت بہت بری ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی زلزلہ اس کے دل پر آ کر گزر گیا ہو اور دل کی پوری دنیا تہس نہس ہو گئی ہو، کچھ بھی قابل شناخت نہیں رہا ہو۔ وہ ڈرائنگ روم کے قالین پر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور جوں ہی گھٹنوں میں سر دیا، جانے کہاں سے بہت سے آنسو پلکوں کی بھار توڑ کر بہہ نکلے، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روئے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کب پا چاہتا ہے۔ اس کے دل کی جھیل میں شہنیل حیات نے جو پتھر پھینکا تھا، وہ تو ابھی تک اسی سے بندھے دائروں میں جکڑی ہوئی تھی، اپنی بنیادوں سے ہل چکی تھی۔ اس کے آبگینہ دل میں اس نے زبردستی اپنا نام لکھ لیا تھا، مگر کب خبر تھی کہ وہ تو اپنے دل کے صحرا پر پہلے بھی کسی مسافر کے نقش پا کو پا چکا ہے۔ اس کی زندگی پر جس کا حق تھا وہ اسی گھر میں بیٹھی ہے، دل میں نہ صحیح گھر میں تو ہے، اور گھر آیا حقدار کو کون نکال سکتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور کھڑکیاں دروازے بند کر کے بآواز بلند رونے لگی۔ بہت سا رونے کے بعد بیڈ پر چت لیٹ کر وہ کتنی دیر چھت کو خالی خالی نظروں سے تکتی رہی۔ شہنیل کی باتیں، ٹھنڈے میٹھے جملے، اس کی قربت میں بیتے لمحے، اماں کی باتیں، ٹھنڈی آہیں، اور وہ زہر میں بجھی اجنبی عورت کی آواز، سب ذہن میں گڑمڑ ہونے لگی۔ ایک کرب آمیز گہری سانس بھر کر وہ اضطراری انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر چارپائی پر یوں ہی پاؤں لٹکائے بیٹھی فرش کے ڈیزائن کو گھورتی رہی۔ حدیں تو تم توڑ رہے ہو مسٹر شہنیل، اپنی حد تو تم بھول رہے ہو۔ ایک چبھتی ہوئی آواز اس کی سماعت کو نشتر بن کر کاٹنے لگی۔ بے اختیار اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ شہنیل کی بیوی، سعدیہ آپا کی نند، ایک لنگڑی لڑکی، ایک ناپسندیدہ ہستی، جھگڑالو، بدزبان، منحوس لڑکی۔ اس کے ذہن میں اس اجنبی لڑکی کا کچھ عجیب ڈراؤنا سا تصور بننے لگا۔ وہ کچھ سوچ کر کمرے سے باہر آئی۔ اماں کے کمرے کی بتی بھی بجھ چکی تھی۔
پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ شہنیل باہر جا چکا تھا اور اب اس کا صبح سے پہلے آنا ناممکن ہی تھا، اور بالفرض آیا بھی تو وہ اماں کے کمرے میں ہی جا کر سوئے گا۔ وہ دبے قدموں اوپر جانے والا زینہ چڑھنے لگی۔ ہر قدم پر اسے اپنا دل عجیب سی عطا میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ آخری زینے کے کنارے پر بڑا سا دروازہ تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دھکیلا تو وہ چر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے اندر جھانکا۔ اندر ملگجا اندھیرا تھا، تاہم اتنی روشنی تھی کہ ہر شے کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ایک لابی نما کمرہ تھا جسے شاید کامن روم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بے ترتیبی تو یہی ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا اور دروازے کی طرف بڑھی جو یقیناً بیڈ روم کا تھا، مگر ٹھٹک گئی۔ اندر مدھم آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ کھڑکی سے پردہ ایک طرف ہٹا ہوا تھا جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر قدم رکھ دیا۔ دشت تنہائی میں اے جہاں جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ دشت تنہائی میں دوسرے کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ وہ دم سادھے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ٹیپ کی آواز گو کہ مدھم تھی، مگر اس دبیز سناٹے میں سے یہ بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک آواز کا سحر ٹوٹ گیا۔ کھٹ سے بٹن آف کر دیا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ ایک سلگتی چٹکتی آواز نے اس کے اندر کے جمود کو ایک چناکے سے توڑا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے اس کی طرف دیکھا، مگر دوسرے پل اس کی اٹھنے والی نگاہیں اسی زاویے پر رہ گئیں۔ ایک بے حد اچھے نقوش کی دبلی پتلی لڑکی اپنے بالوں کی لمبی چوٹی آگے لیے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ جس میں عجیب سی آگ اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملگجے کپڑوں اور بے ترتیب بالوں نے شاید اس کے پرکشش سراپے اور چہرے کو مانند کر دیا تھا۔ اس پر نقوش میں تناؤ کی آمیزش نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ میری بے بسی اور بے اختیاری کا تماشا دیکھنے آئی ہو اسرا صاحبہ؟ یکدم وہ زور سے کھلکھلائی، مگر اس کی ہنسی میں جیسے سانپ کی پھنکاریں تھیں جو اسرا کو اپنے وجود سے لپٹتی محسوس ہوئیں۔ یہ میرا کمرہ ہے، شہنیل کا نہیں۔ اس کا کمرہ وہ ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، پھر ہنسی، مگر اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ شٹ اپ۔ اسے اپنی پیشانی یکدم جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے بکھرے حواس سنبھال کر اس کی طرف بنظر کور دیکھنے لگی، پھر ایک ہلکی سی سانس بھر کر بولی، میں صرف تم سے ملنے آئی ہوں۔ تم ہی ہو نا ربیہ شہنیل؟ وہ چونکی۔ ایک پل اس کی آنکھوں میں حیرت کی کیفیت جھلکی جو دوسرے پل معدوم ہو گئی۔ وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر رخ بدل گئی۔ یہاں آنے اور مجھ سے ملنے کی اس زحمت کا سبب پوچھ سکتی ہوں؟ ویسے میں اپنے کسی بھی فعل پر نادم نہیں ہوں۔ یہ تو شکر کرو کہ پانی ٹھنڈا تھا، گرم کھولتا ہوا ہوتا تو تم اس وقت یہاں کھڑی ہونے کی بجائے کسی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تڑپ رہی ہوتی، اور مسٹر شہنیل بھی شاید۔ خیر تم مہمان تھی اس گھر میں، سو میں نے بھی تھوڑی رواداری نبھا دی۔ اس نے احسان جتانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی تمہارے کسی فعل پر شکوہ کرنے نہیں آئی۔ وہ اس کے لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، میں تو صرف اس کا سبب معلوم کرنے آ گئی ہوں کہ تمہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی۔ یہاں بھی عجیب بد نظمی پھیلی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، ایک عورت کا کمرہ جہاں بچوں کا بھی گزر نہیں تھا اس بری طرح بد نظمی اور بے ترتیبی کا شکار تھا۔ ایک لمحے کو اسے شہنیل کی قسمت پر رحم آیا۔ تم کون ہوتی ہو یہ سب پوچھنے والی؟ بولو۔ وہ اچانک اس کے بے حد قریب آ کر لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ اسرا نے دیکھا اس کی چال میں کسی حد تک لڑکھڑاہٹ تھی، مگر اس کا لہجہ نہ لڑکھڑایا تھا نہ متزلزل ہوا تھا۔ وہ کسی تنی ہوئی چٹان کی طرح اس کے سامنے تھی، جیسے کہہ رہی ہو، ہمت ہے تو اس چٹان کو ہٹا کر دیکھو۔ وہ غیر محسوس طور پر گھبرا کر ذرا پیچھے ہو گئی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں اور شہنیل، وہ جلدی سے بولی، مگر جملہ پورا نہ کر سکی۔ اس کی ہنسی نے اس کا سارا اعتماد بکھیر دیا۔ ہاں تم اور شہنیل، بولو، رک کیوں گئی؟ اس نے نیم استہزائیہ انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ اسرا صاحبہ میں بے وقوف نہیں ہوں نہ پاگل۔ صبح بھاگ کر تمہیں کالج چھوڑنے جانا، واپسی پر مستعدی سے لے کر آنا، گھنٹوں تمہارا اس کے ساتھ ہنسی ٹٹول کرنا، اور رات ایک نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مزے سے سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس سے مستقبل کا حال سننا، یہ سب کس رشتے سے کس تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اف، اتنی ذلت کا تو اس کے پاس تصور بھی نہیں تھا۔ اسے لگا وہ شرمندگی کے پاتال میں گرتی چلی جا رہی ہو۔ پسینہ ہر مسام سے پھوٹ نکلا۔ وہ نظریں اٹھانے کی ہمت ہی نہ کر پائی، نہ ہی فوری رد عمل کے طور پر کچھ کہنے کے قابل رہی۔ اہانت کے احساس نے اس کی قوت گویائی گویا سلب کر لی۔ وہ یکدم پلٹی اور باہر نکل کر سیڑھیاں اتر گئی، مگر جو آگ اندر بھڑکی تھی اس کا احساس نیچے آ کر بھی اس پر حاوی رہا۔ وہ صبح نہ گئی۔ رات بھر جاگنے کے باعث سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا، لگ رہا تھا سر کی جگہ کندھوں پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو، اور وہ شہنیل کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔
اذیت کے جس پل صراط سے رات پر گزری تھی، اس کا منہ دیکھ کر نئے سرے سے جھلسنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے جب یقین ہو گیا کہ وہ ناشتہ کر کے جا چکا ہوگا تب وہ باہر آ گئی۔ اسے عدیلہ بھابی کے ساتھ عفت بھابی بھی نظر آئیں۔ گویا صبح ہی صبح عدیلہ بھابی نے رات کی اسٹوری انہیں سنا دی تھی۔ دونوں کے چہروں پر کچھ غیر معمولی پن دکھائی دے رہا تھا۔ اسرا کو دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ شاید زیر لب مسکرائی بھی تھی۔ وہ خاموشی سے دسترخوان پر اماں کے پاس بیٹھ گئیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کالج بھی نہیں گئی؟ عفت بھابی نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے عدیلہ بھابی جھٹ سے بولیں، ظاہر ہے رات جو کچھ ہوا اس سے طبیعت خراب تو ہونی تھی، نیند کہاں آئی ہوگی اسے رات بھر۔ ویسے جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اسرا نے بھی ربیہ کے بارے میں جان لیا۔ اس نے نظر بھر کر عدیلہ بھابی کو دیکھا، ان کے لہجے میں چھپا طنز اور استہزائیہ مسکراہٹ کو محسوس کیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس وہ رات اماں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، یوں دیر سے سونے کی وجہ سے صبح آنکھ نہ کھل سکی۔ وضاحت کرنا بھی ضروری تھا۔ چلو اچھا ہوا اماں آپ نے شہنیل کی بیوی کے بارے میں اسرا کو بتا دیا، بلکہ پہلے ہی بتا دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ عفت بھابی بھی اماں کی طرف منہ کر کے بولیں۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ وہ چائے کا مگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور گریل کے پاس جا کر چپ چاپ چائے کی چسکیاں بھرنے لگی۔ امی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ وہاں جا کر ان کے خانگی معاملات سے خود کو دور ہی رکھنا، بس اپنی پڑھائی تک محدود رہنا۔ ہاں کوشش تو اس نے بھی یہی کی تھی، مگر جانے کیسے خود بخود اس گھر کے معاملات کی لپیٹ میں آ گئی، صرف اس شخص کی وجہ سے۔ اس نے لم بھیج کر شہنیل کے تصور کو غصے سے جھٹکا، مگر دوسرے پل دل نے اسے سرزنش کرتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ صرف شہنیل؟ اگر صرف شہنیل کا قصور ہے پھر تو سارے بنی نوح آدم بے قصور مانی جائے گی کہ قصور تو شیطان کا ہے کہ وہ بہکاتا رہتا ہے ابن آدم کو۔ انسان تو معصوم ہے، پھر وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ دوزخ میں تو صرف شیطان کو جانا چاہیے۔ یہ جو پیغمبروں کی آمد، قرآن کا نزول اور اسلامی تعلیمات ہیں، نفس اور شیطان کو قابو میں کرنے، اسے بچھاڑنے کے لیے ہیں۔ نہیں اسرا، قصور صرف شہنیل کا نہیں، تمہارے نفس کا ہے جسے تم نہ بچھاڑ سکیں، اور آج اس نے تمہیں منہ کے بل ذلت اور پستی میں گرا دیا۔ اور اسے عفت اور عدیلہ بھابی کی نگاہوں سے عجیب سی وحشت اور ندامت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، بلکہ اس پوری دنیا سے چھپ جائے اور کسی کونے میں منہ چھپا کر جی بھر کر روئے، مگر دنیا سے تو کیا، وہ اس وقت اس گھر سے بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کے ایگزامز بے حد قریب تھے اور اس کا آخری سال تھا جس کے لیے اس نے اتنی قربانیاں دی تھیں۔ دوسرے دن بھی وہ کالج کے لیے چپکے سے نکلی تاکہ شہنیل سے سامنا نہ ہو، مگر وہ تو گویا اس کا منتظر تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ بے بس ہو گئی، کیونکہ وہ کم از کم گھر کے پورچ میں کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سو چپ چاپ معمول کے مطابق بیٹھ گئی۔ سب کو دل کے داغ دکھائے ایک تجھے کو دکھا نہ سکے، تیرا دامن دور نہیں تھا، ہاتھ ہم ہی پھیلا نہ سکے۔ اس نے ایک گہری افسردہ سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے دل میں ہزار طوفان دبائے بیٹھی تھی۔ اسرا تمہیں ساری بات کا علم تو ہو گیا ہے نا؟ اماں نے شاید تمہیں سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ اچھا ہوتا اگر یہ سب کچھ آپ ہی بتا دیتے، اور بہت پہلے ہی بتا دیتے۔ ایک چٹکتی سلگتی ہنسی اس کے لبوں پر آ کر ٹوٹ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی، کئی بار سوچا، مگر پتہ نہیں کیوں بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ اضطرابی انداز میں پیشانی پر ابری رگوں پر انگلیاں رگڑنے لگا، پھر ایک ہلکی سی متاسفانہ سانس بھر کر سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز اسی زاویے سے بیٹھی تھی۔ اسرا کیا بہت خفا ہو؟ اس نے رخ موڑ کر اس کی طرف بس ایک نظر دیکھا۔ ایک پل کو دل چاہا اسی چلتی گاڑی سے کود جائے، تاہم غصے کے ابال کو دبا کر ایک ہلکی سانس بھری۔ نہیں خفا کیوں ہوں گی؟ آپ نے کون سے مجھ سے عہد و پیمان باندھے تھے؟ نہ ہمارے درمیان کوئی ایسی کمٹمنٹ تھی جس کے ٹوٹنے کا غم ہو، بس آپ نے اپنی زندگی کا ایک رخ راز میں رکھ لیا۔ اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کی کتاب کھولے یا بند رکھے۔ شہنیل نے تڑپ کر اسے دیکھا اور جلدی سے بولا، ہمارے درمیان خود بخود کمٹمنٹ ہو گئی تھی اسرا، تم سے میرا رشتہ ایک تعلق ہے جو دل سے۔ شٹ اپ شہنیل صاحب، آگے کچھ مت کہیے گا۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی نگاہوں تلے ربیہ کا چہرہ گم گیا۔ اس کی اجاڑ زندگی کا عکس اس کی آنکھوں میں اس قدر واضح تھا کہ اس کی روح تک کی کسی نشتر کی طرح اتر گیا تھا، اور جس ذلت کا سامنا اس نے محض چند لمحوں میں کیا تھا، اس کی تھکاوٹ اس کی رگ رگ سے لپٹ گئی تھی۔ کیوں نہ کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور سنو، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہاں شاید آپ کے لیے کچھ نہیں بگڑا، اور مردوں کے لیے شاید کبھی کچھ نہیں بگڑتا۔ بگاڑ تو سارا عورت ذات کے حصے میں آتا ہے۔ ذلت، رسوائی، محرومی، اذیت، سب عورت کی جھولی میں گرتی ہے۔ مرد کے لیے تو ہمیشہ کھلا راستہ ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں موند لی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اسرا، میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں جس اذیت سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ وہ یاس بھرے لہجے میں بولا، میں نے اپنے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، وہ سب بکھر گئے، مگر تمہیں دیکھا تو پھر سے جڑنے لگے، مانوس خواب نئے سرے سے بننے لگے۔ ہاں مجھے یہ کہنے میں بالکل عار نہیں کہ تم میرے خوابوں کی منزل ہو۔ اس کا کالج آ گیا تھا سو اسے مجبوراً گاڑی روکنی پڑی۔ خواب تو یہاں ہر آنکھ ہی دیکھتی ہے، مگر
تعبیر کی منزل کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ شہنیل حیات صاحب، آپ نے میرے خواب دیکھ ڈالے۔ ہو سکتا ہے کوئی آنکھ آپ کے خواب دیکھ رہی ہو، کوئی اپنی منزل آپ کو سمجھ کر راستوں کی کٹھنائیوں سے نبرد آزما ہو۔ اگر تمہارا اشارہ ربیہ کی طرف ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہ میں اس کی منزل تھا، نہ ہوں، اور نہ ہی وہ مجھے منزل سمجھ کر میری طرف آنے کی جتن کر رہی ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے لب بھینچ کر نظریں ونڈ اسکرین پر جما دیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں، اس کے رویے کہتے ہیں۔ اس کے رویے نہیں شہنیل صاحب، فاصلے یک طرفہ ہوں تو کبھی نہ کبھی سمٹ جاتے ہیں۔ دو طرفہ نفرت ہی دوری کا سبب بنتی ہے۔ تم کچھ نہیں جانتی ہو اسرا، ایک بار اس سے مل کر دیکھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قدر نفرت انگیز اور ناقابل برداشت عورت ہے۔ اسرا کے دماغ میں جکڑ چلنے لگے۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ شہنیل نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے سر جھٹک کر بولا، میرا انتظار کرنا، واپسی پر لیتا جاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کر کالج گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی طور واپسی کا سفر اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، سو چھٹی سے پہلے ہی ناسازی طبیعت کا بہانہ بنا کر گھر چلی آئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ کالج گیٹ پر کتنی دیر کھڑا اس کا انتظار کرتا ہوگا، پھر غصے سے واپس چلا گیا ہوگا اور اب یقیناً لنچ پر گھر بھی نہیں آئے گا، اور یہی ہوا، وہ گھر نہیں آیا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ دوپہر اماں کے سونے اور عدیلہ بھابھی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ دبے پاؤں اوپر چلی آئی۔ دن کی روشنی میں اوپر کا پوشن عجیب بدحالی کا شکار نظر آیا اور خود ربیہ بھی کل رات والے حلیے میں دکھائی دی۔ لابی نما کمرے میں قالین پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھا تو ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں تم منہ اٹھائی کیوں چلی آتی ہو؟ اس کے سلام کے جواب میں وہ کچھ اس طرح تڑکی کہ وہ سٹ پٹا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی، مگر دوسرے پل سنبھل کر مسکرا دی۔ میں تم سے ملنے آتی ہوں، مگر میں تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، تمہارا جھگڑا شہنیل سے ہے، مجھ سے تو نہیں نا؟ میرا جھگڑا کسی سے بھی نہیں ہے، وہ اسی چٹکنے لہجے میں بولی، پھر روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ کر پاٹ اٹھاتے ہوئے بولی، میرا جھگڑا تو صرف میرے مقدر سے ہے۔ مقدر سے؟ مگر مقدر سے جھگڑا تو ابس ہے، بلکہ اس سے جھگڑنے والا تو نادان ہوا۔ وہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف جاتے جاتے ایک پل رکی، ذرا سا اس کی طرف دیکھا اور گردن ہلا دی۔ ہاں، میں احمق اور نادان ہی تو ہوں، تبھی تو اس گھر میں سڑ اور مر رہی ہوں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی لوٹ گئی ہوتی۔ نفرت تو بڑے بڑے ستونوں کو بنیادوں سے ہلا دیتی ہے۔ پتہ نہیں میں کیوں جم کر کھڑی ہوں، کون سی طاقت ہے جس نے مجھے جڑ سے اکھاڑ نہیں دیا۔ اس کا لہجہ گہری یاسیت میں ڈل گیا، پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ اسرا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس کے لہجے اور جملے کی گہرائی نے اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ نفرت تو واقعی بڑی بڑی چٹانوں کو ہلا ڈالتی ہے، مگر نفرت سے بھی ایک طاقتور جذبہ ہوتا ہے، وہ ہے محبت۔ تو کیا اسے شہنیل سے ایسی محبت تھی؟ اتنی محبت تھی کہ اس کی نفرت کے مقابل بھی ڈٹ کر کھڑی تھی، کہ پیر ہلے بھی نہ تھے۔ اس کے دل پر چابک سا پڑا تھا۔ اس نے باورچی خانے سے باہر آتی ربیہ کی طرف بغور دیکھا۔ ہلکی ہلکی لنگڑاہٹ کے ساتھ چلتی وہ اسے نفرت انگیز کردار کے بجائے کوئی غیر معمولی کردار لگی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس پر نظر پڑی تو وہ بد اخلاقی سے دھاڑی، تم نیچے کیوں نہیں آتی؟ یہاں تنہائی میں تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ نیچے تو سب ہیں، اماں، عدیلہ بھابھی، بچے اور سب۔ وہ اس کی بدتمیزی سے نظر انداز کرتے ہوئے بولی، نیچے کیا؟ نیچے سکون کے دریا بہہ رہے ہیں، کیا بہت اچھے اور محبت کرنے والے لوگ بستے ہیں، اور اگر نیچے سکون ہے بھی تو کم از کم میرے لیے نہیں ہے۔ وہ رکھائی سے کہتی ہوئی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیوں، تمہارے لیے کیوں نہیں ہیں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ جواباً وہ نظریں جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھنے لگی، مگر دوسرے پل جیسے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھاڑی، تم یہاں کیوں آ جاتی ہو میرا سر کھانے؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، مگر کانچ کے جگ پر نظریں پڑی تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، اگر نہیں جاؤ گی تو میں یہ اٹھا کر تمہارے سر پر مار دوں گی۔ اسرا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے وزنی کانچ کے جگ کو دیکھا۔ موٹے کانچ کا یہ جگ یقیناً اس کا سر پھاڑ سکتا تھا، اور ربیہ کے چہرے پر جو وحشت کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اپنی بات پر عمل کر کے دکھا دیتی۔ وہ گھبرا کر پلٹ کر سیڑھیاں پھلانگتی اتر گئی، مگر بجائے کمرے میں جانے کے صحن میں چلی آئی اور گہری گہری سانس لینے لگی۔ اپنے تپتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ کیاری کی اینٹوں پر بیٹھ گئی۔ عجیب سی اداسی رگ رگ کو چھونے لگی تھی۔ گلاباز کے پودوں کی قطاریں دیکھنے لگی۔ کل سارے پودوں کے سر چہرے رنگ برنگے پھولوں کے چہرے مہکتی زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ آج وہی سارے پھول کیاری میں بکھرے ہوئے تھے، اور پیلے پیلے سوکھے پتوں کا بھی ایک انبار تھا۔ اس نے 2-3 دنوں سے کیاری کی صفائی نہ کی تھی۔ یہ کام وہ از خود کرنے لگی تھی، حالانکہ اماں نے اسے منع بھی کیا تھا، مگر اسے ہمیشہ سے پودوں کی دیکھ بھال اور تراش خراش کا شوق رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پتوں کو مٹھی میں دبوچا تو چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ سارے پتے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کتنی مختصر ہوتی ہے مہکنے، کھلکھلانے اور باہر دکھانے کی عمر۔ اسے لگا وہ بھی کل تک شاخ پر کھلا ہوا کوئی پھول تھی، مہکتا، چنچل۔
مگر اچانک باد سرسا نے اسے شاخ سے جدا کر کے کیاری میں پھینک دیا ہو۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، پھر ان میں پانی اتر آیا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدم مدم۔ وہ آج دوپہر پھر اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح جھنجھلائی نہ تیوری چڑھائی۔ بس اسٹیریو کا بٹن آف کر کے اس پر ایک خاموش نظر ڈالی اور یوں ہی صوفے پر نیم دراز رہی۔ اسرا کے لیے یہی غنیمت تھا۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے تم اس نظم کو روز ہی سنتی ہو اور بہت شوق سے بھی۔ اس نے دوستانہ انداز میں اس خاموشی کو توڑا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ آج بھی کل والے کپڑوں میں تھی، میلے سلوٹ زدہ، البتہ چہرہ دھلا ہوا تھا، مگر بال بے ترتیب تھے۔ میرا خیال ہے شینیل کو یہ پسند ہوگی جبھی تم شوق سے سنتی ہو۔ اس کی بات پر اس کے چہرے کے زاویوں میں ایک پل تبدیلی آئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر اسے پسند ہوتی تو میں کبھی نہ سنتی۔ میں دوسروں کی پسند کو اپنی پسند نہیں بناتی۔ اس کا لہجہ مکئی کے پتوں کی طرح سوکھا اور جذبات سے عاری تھا۔ جس سے محبت ہو اس کی پسند میں تو چاہنے والا ڈھل جاتا ہے، اسی طرح کہ خود اسے بھی خبر نہیں ہوتی۔ محبت۔ اس کے حلق سے بے اختیار ہنسی ابلی، مگر جلد ہی یہ ہنسی تھم گئی۔ دل سے اٹھنے والی درد کی کسی لہر نے شاید اسے کاٹ ڈالا تھا۔ وہ لب بھینچ کر دونوں پیر لٹکا کر اسے گھورنے لگی۔ مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے، بلکہ میں تو نفرت کی فضا میں سانس لے رہی ہوں اور اتنی شدید نفرتوں میں رہی ہوں کہ محبت میرے لیے محض کتابی لفظ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر نفرت کی اس فضا میں اب تک سانس کیوں لے رہی ہو؟ بے اتنائی کی آگ کو کیوں قبول کر کے قطرہ قطرہ جل رہی ہو؟ اس سے نکل کر آزاد فضا میں اپنی مرضی اور منشا سے سانس لے سکتی ہو، جس طرح پہلے رہتی تھی۔ وہ براہ راست اس کے آنکھوں میں جھانکنے لگی، جیسے اس کے دل کے حال وہیں سے جان لینا چاہتی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، پھر گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ اسرا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ محبت نفرت سے کہیں زیادہ پاورفل جذبہ ہے۔ یہ ایک کمزور عورت کے دل میں گھر کر جائے تو اسے بھی چٹان سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ وہ بڑی سے بڑی مشکل سے گزر جاتی ہے، وہ کام کر جاتی ہے جو اکثر مرد بھی انجام نہیں دے پاتے۔ تم نفرت کو محض اس لیے قبول کیے ہوئے ہو کہ تم محبت کی زنجیر میں اسیر ہو۔ تم شہنیل سے پلیز شٹ اپ، وہ زور سے چلائی۔ کیا حرج ہے ربیہ احمد، اگر تم خود پر ظاہر ہو جاؤ؟ تم تو نادان ہو، مشق کو چھپائے بیٹھی ہو۔ اسے آزاد کر دو، اپنے دل کے فاقے سے باہر آنے دو۔ شاید یہ مشق شہنیل کے گرد حصار کھینچ لے۔ وہ اٹھ کر ربیہ کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی تھی اور جوں ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے احساس ہوا وہ لرز رہی تھی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اچانک وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ بے ساختہ ایک گہری سانس بھر کر اس نے اس کے کندھے کو تھپکی دی۔ پہلا مرحلہ اس نے بخوبی طے کر لیا تھا۔ اس کے آنسو، اس کا رونا اس سے تکلیف دہ محسوس ہونے کے بجائے خوش آئند لگا۔ اس نے اسے چپ کرانے کی قطعی کوشش نہ کی، بلکہ رونے دیا۔ میں نے بہت روکا امی کو، بھائیوں کو کہ مجھے شہنیل کے گلے کا توق نہ بنائیں، فراز بھائی اور سعدیہ بھابی کے درمیان نہ گھسیٹیں، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ یہ بھائیوں اور ماں کی محبت تھی۔ ان کے خیال میں شادی خوشی، طمانینت، آسودگی کا دوسرا نام ہے۔ شہنیل کے اقرار میں چھپے شدید انکار کو میرا دل ضرب کی طرح اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ شادی میرے لیے کوئی خوشی کا نام نہ رہی، محض فرض کی طرح بس ادا ہو گیا۔ سعدیہ بھابی فخر اور آسودگی کے ساتھ ہمارے آنگن میں اتری۔ ان کے چہرے پر خوشی، طمانینت ستاروں کی مانند دمک رہی تھی۔ یہ سب میرے لیے عام دنوں میں دیکھنا خوشی کا باعث ہوتا، مگر یہ سب مجھے شدید ترین احساس محرومی میں دھکیل رہا تھا۔ فراز بھائی جتنے خوش تھے، میرے اندر اتنے ہی تیر ترازو ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی میں جس آنگن میں اترنے جا رہی ہوں، وہاں اس طرح میری پذیرائی نہیں ہوگی، نہ راستوں میں پتیاں نچھاور کی جائیں گی، دلوں کے دروا ہوں گے۔ اس نے صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ اس کا لہجہ درد انگیز تھا اور آنکھوں میں اپنی اجاڑ زندگی کا عکس مٹایا۔ اسرا اس کی کشادہ سیاہ آنکھوں کے کناروں سے پھیلتے قطروں کو دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی خاموشی کے وقفے کو توڑا نہیں، وہ خود ہی بولی۔ عورت کے لیے وہ لمحہ ہی موت ہوتا ہے جب مرد اس سے نفرت کا، بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ میرے اندر کی عورت ذلت اور احساس تذلیل سے مرتے مرتے یہاں تک پہنچی تو ایک نئی عورت میں ڈھل کر اتری۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتا، میں اپنی انا کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ وہ بے اتنائی کی ابتدا کرتا، میں بے نیازی اور بیگانگی کی انتہا کر بیٹھی۔ اپنی نسوانیت کے پندار کو بچانے کے لیے میرے پاس یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اور بے اختیار ہی اسرا کے آگے کھل گئی تھی۔ اس کا لفظ لفظ آنسو تھا جو اسرا کو اپنی روح پر آتش سیال کی مانند گرتا محسوس ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہمراہ وہ بھی ان عذابناک لمحات کے تجربے سے گزرنے کی اذیت کو جھیل رہی ہو۔ وہ رات اس کے لیے بڑی کٹھن تھی۔ وہ رات بھر جاگتی رہی۔ ایگزام سر پر تھے، مگر کتابیں کھولنے پر اسے صرف اور صرف ربیہ کا سراپا دکھائی دینے لگتا۔ نیچے والوں نے اسے جس روپ میں اس کے سامنے پیش کیا تھا، وہ یکسر مختلف روپ میں اس کے سامنے آشکار ہوئی تھی۔ ہاں، عورت کو سمجھنے کے لیے صرف آنکھ کی بینائی کافی نہیں ہے، دل کی بینائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اوپر جاتی رہتی ہو۔ وہ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ شہنیل اس کے پاس چلا آیا۔ اس نے کاغذ پر قلم چلانا روک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسے یہ سمجھنے میں قطعی دیر نہ لگی کہ اسے یہ خبر عدیلہ بھابی نے دی ہوگی۔ وہ اسے ایک دو بار سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے دیکھ چکی تھی، اور جب یہ بات سچ بھی تھی اور کھل ہی چکی تھی تو اس نے بھی کسی قسم کی تردید کرنے کی کوشش نہ کی اور صرف ہنکارا بھر کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیوں جاتی ہو؟ کیوں اپنی بے عزتی کرانے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ پلیز۔ اس نے پین زور سے پٹکا۔ شہنیل کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرت جھلکی، مگر پھر جلد اس نے یہ حیرت سمیٹ کر ایک گہری سانس بھری اور اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ایگزام سر پر ہیں، ایسے میں صرف اپنی ایجوکیشن پر توجہ دو۔ اس کا انداز اپنائیت بھرا تھا۔ وہ خاموش رہی، بس سر جھکائے اس کاغذ کو تکتی رہی جس پر وہ مسلسل بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھی۔ تب اس نے آہستگی سے وہ کاغذ اس کے سامنے سے اٹھا لیا اور اس پر ایک نظر ڈال کر متاسفانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، ذہن کو مت الجھاؤ۔ میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو کہو۔ نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر سر اٹھایا اور ہلکے سے مسکرا دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں آج تک کسی کا سہارا لیے بغیر اچھے نمبروں سے پاس ہوتی رہی ہوں۔ مگر میرا سہارا لوگی تو شرطیہ کہہ سکتا ہوں پوزیشن آئے گی۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جو آپ کے سہارے کی حقیقی حقدار ہے اسے آپ یہ سہارا فراہم کریں؟ وہ جانے کیسے کہہ گئی۔ شہنیل نے لب بھینچ لی اور جھٹکے سے قالین سے کھڑا ہو گیا۔ سنو اسرا، زندگی میری ہے، اس پر میرا حق ہے۔ اسے میں اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ تم میری فرسٹ چوائس ہو اور لاسٹ بھی۔ تم نہیں تو اور کوئی نہیں۔ اس کا لہجہ ٹھوس اور بلچک تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کسی بھی طرح کے رد عمل دیکھنے کو رکا نہیں اور تیزی سے چلا گیا۔ ہماری زندگی پر صرف ہمارا حق نہیں ہوتا ہے شہنیل صاحب، یہ تو سراسر خود غرضی والی بات ہوگی۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی اور منشا سے پوری زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ کے خیال میں آپ مجھے پا کر آسودہ زندگی پا لیں گے، خوشیاں آپ کی مٹھی میں آ جائیں گی، آپ فاتح عالم بن جائیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے یا خوش فہمی۔ خوشیاں ادھر ادھر بھاگتی تتلیاں نہیں ہوتی کہ ہاتھ بڑھا کر یا تھوڑی تگ و دو کے بعد مٹھی میں جکڑ کر فاتح عالم بن جائیں گے۔ خوشیاں تو مقدر کے دروازے کے کھلنے سے باہر آتی ہیں، اور یہ دروازہ صبر و شکر، عبادت، دیانت، خلوص، راست بازی، سچائی کی دستک سے کھلتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی خواہش کی طاقت کے بل بوتے پر اس دروازے کو کھول لیں گے؟ وہ کتابیں ایک طرف سمیٹ کر وہیں قالین پر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ جمعے کے روز نبیل بھائی اور رفت بھابی نے اپنے پورشن میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا۔ وہ اماں کے پورشن میں اسی سلسلے میں آئی تھی، ساتھ ہی ملتانی کڑھائی کے 2 جوڑے بھی لائی تھی جو انہوں نے اپنی بھاوج سے خصوصی ملتان سے ہی منگوائے تھے۔ ایک جوڑا انہوں نے عدیلہ بھابی کو دیا اور دوسرا اسرا کو دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ جمعے کے روز اسے پہنے۔ وہ اس تحفے پر ہچکچائی، مگر انکار بھی کرنا اچھا نہیں لگا۔ اماں کے اصرار اور پیار بھری ڈپٹ پر اس نے چپ چاپ رکھ لیا اور رفت بھابی کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ رفت بھابی اور اماں باتوں میں لگ گئی تھیں۔ وہ سب سے نظریں بچا کر اوپر چلی آئی۔ اسے یہ دیکھ کر انجانی مسرت ہوئی کہ ربیہ نے اس کے کہنے پر گھر کی صفائی ستھرائی کی تھی۔ ہر شے سے نفاست اور کرینہ ٹپک رہا تھا، اور خود وہ بھی سادہ سے کاٹن کے پرپل رنگ کے شلوار قمیص میں نکھری نکھری دکھائی دے رہی تھی۔ آج تو اس کے لمبے بال چوٹی کے بجائے ہاف پونی کی شکل میں اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے، ہلکے ہلکے نم ہونے کے باعث عجیب تراوٹ اور ٹھنڈک کا احساس دے رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ اور ایگزامز کی تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ پہلی بار اس نے اسرا کو خود مخاطب کر کے سوال کیا تھا۔ بس ہو رہی ہے، یہ جوڑا عفت بھابی نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ اس نے ہاتھ میں طے کیا ہوا جوڑا اس کی طرف بڑھایا اور نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی حیرت کا دراصل وہ براہ راست سامنا کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میرے لیے؟ وہ ہلکے سے ہنسی۔ دراصل یہ ہنسی اس کی شدید حیرت کا اظہار تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ جوڑا کھول کر دیکھنے لگی۔ کیسے تو مجھے پتہ نہیں، دراصل جمعے کو قرآن خوانی ہے ان کے یہاں، تو انہوں نے تمہیں دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ جھوٹ مت بولو اسرا، مت بولو جھوٹ۔ وہ یکدم ٹوٹے کانچ کی طرح چٹ گئی، پھر جوڑا ایک طرف ڈال دیا۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو، دراصل یہ انہوں نے تمہیں دیا تھا اور تم اسے میرے پاس لیے چلی آئی ہو۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ غصے سے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ بات تو سنو ربیہ۔ وہ سٹ پٹا کر اس کے پیچھے لپکی اور کمرے کے وسط میں ہی اسے کندھوں سے پکڑ کر روک لیا۔ خفا ہو گئی؟ وہ گہری سانس بھر کر آہستگی سے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہمدردی کر رہی ہو میرے ساتھ؟ ترس کھا رہی ہو مجھ پر؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں سرد مہری کا صحرا اتر آیا، پھر عجیب سے انداز میں ہنسی پڑی۔ شاید میں اسی قابل ہوں، نہ میں ترس کھا رہی ہوں نہ ہمدردی کر رہی ہوں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی تم سے ہمدردی کرنے کی؟ وہ اپنی کسیاٹ خفگی میں چھپا گئی۔ ہنسی آ رہی ہے مجھے تمہاری اس ہمدردی پر۔ میں نے کہا نا میں ہمدردی نہیں کر رہی ہوں۔ چلو محبت پر۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی، پھر آہستگی سے سر کرسی کی پشت سے لگا کر ایک پل آنکھیں بند کر لیں۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں قرآن خوانی میں شرکت کروں اور یہ جوڑا پہن کر جو تمہیں دیا گیا ہے
ہاں یہی چاہتی ہوں میں، وہ اس کی بات کے جواب میں بلا تعامل بولی تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جواباً اسرا نے بھی باقاعدہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور میں کیوں ایسا چاہتی ہوں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اور سنو ربیہ، تمہارا جھگڑا صرف شہنیل سے ہے، نیچے والوں سے نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تم کیا سمجھتی ہو اماں عفت بھابی اور عدیلہ بھابی میں ماؤں بیٹیوں جیسا پیار ہے؟ ساس اور بہو کبھی ماں بیٹی بن ہی نہیں سکتی شاید۔ اماں اگر تم سے کھل کر نفرت کا اظہار کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں تو صرف شہنیل کے رویوں کی وجہ سے، جبکہ عفت یا عدیلہ بھابی سے نہیں کر سکتی، مگر ان کے لیے ان کے دل میں محبت کے دریا نہیں بہہ رہے ہیں، اور نہ ان دونوں بہوؤں کو ساس سے افسانوی آفاقی ماورائی محبت ہے۔ یہ سب دکھاوے کی محبت ہے، بلکہ محبت کیا رواداری ہے، نبھاؤ ہے، سمجھوتا ہے۔ میں نے خود کئی بار ان دونوں کو اماں کے خلاف زہر اگلتے سنا ہے۔ تم بھی ان کی بہو ہو، اور ساس بہو میں نفرت کھنچاؤ کا رشتہ ہونا ایسی کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، اور نہ دیورانی جیٹھانی میں بہنوں جیسا پیار نہ ہونا ذلت اور پریشانی کی بات ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ صرف یہ کہ اس طرح اپنی انا کے خول میں بند رہتے رہتے تم ایک دن ذہنی مریضہ ہو جاؤ گی۔ تمہاری انانیت تمہارے نسوانی وقار میں اضافے کا باعث نہیں بن رہی ہے، بلکہ تمہیں رشتوں سے ہی نہیں انسانوں سے بھی دور کر رہی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ میرے خیال میں اس طرح میں زیادہ پرسکون ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور کرسی سے پشت ٹکا کر چھت کو تکنے لگی۔ میں شاید اس سکون کی عادی ہو گئی ہوں۔ ایک گہری سانس اس کے لبوں سے نکل گئی۔ اسرا یوں مسکرائی جیسے کوئی بچے کی بچگانہ بات سن کر مسکرا دے۔ تم جسے پرسکون رہنا کہتی ہو نا، دراصل یہ سکون نہیں، ایک طرح کی بے حسی ہے۔ دل میں کوئی امنگ، جذبہ، خواہش نہ رہے، کوئی طوفان نہ رہا ہو جو ہلچل مچائے، اسے سکون نہیں، اعصاب کا مردہ ہو جانا کہتے ہیں، اور مردہ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اسے یک لخت اپنے اعصاب کھنچے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے اسرا پر ایک نظر ڈالی، پھر بے ساختہ لب دانتوں میں دبا کر چہرہ جھکا لیا۔ ہاں وہ مردہ ہے، مگر اس کا قاتل کون ہے کیا وہ جانتی نہیں تھی؟ روح مشمعل ہو جائے تو ہر جذبہ مرجھا جاتا ہے، لہو سرد ہو جائے تو نگاہوں کی گرمی بھی سرد پڑ جاتی ہے، جب اندر تک سناٹے کا راج ہو تو جوش امنگوں کی رنگ برنگی تتلیاں دم توڑ جاتی ہیں۔ یوں وہ بے حس ہو چکی تھی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، جسم کے قاتل کو لوگ پکڑ کر دار پر چڑھا دیتے ہیں، مگر روح کے قاتل کو کوئی جانتا تک نہیں، کوئی سزا نہیں۔ پھول توڑنے والا، اسے شاخ سے جدا کرنے والا، سنگ دل، بے رحم، اور بڑی بڑی شاخیں قطر دینے والا فنکار۔ اس نے آہستگی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹیوں کو دبایا۔ اس کی شفاف آنکھوں کے کناروں پر نمی پھیلنے لگی۔ کیا تم مجھے کچھ دیر تنہا چھوڑ سکتی ہو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے لہجے میں غصہ، نفرت یا تلخی نہیں تھی، بلکہ لجاجت تھی، منت تھی، شاید وہ کھل کر رونا چاہ رہی تھی، اور اسرا اسے یہ موقع ضرور دینا چاہتی تھی، سو اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک افسردگی کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ ربیہ کو شہنیل اور نیچے والوں کے حق میں دلائل دے کر آتی، اس کا دل ان کی طرف سے صاف کر کے آتی، خود اپنے دل کی کیفیت گھنٹوں عجیب سی رہتی۔ بہت سا رونے کو دل چاہتا اور وہ کمرے میں بند ہو کر کبھی کبھی بے تحاشا رو پڑتی۔ وہ بڑی بے دلی سے عفت بھابی کے یہاں قرآن خوانی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ پہلے تو سوچا ایگزامز کا بہانہ کر کے انکار کر دے، مگر انکار کرنا بھی مناسب محسوس نہ ہوا۔ اس گھر کے مکینوں کے اس پر بڑے احسانات تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونا اس پر واجب تھا۔ چمکیلی شام اترتے ہی عفت بھابی کے پوشن میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے پہلی بار سعدیہ آپا کو قریب سے دیکھا، بات بات پر ہنسی بکھیرنے والی، باتونی سی، فکرے چست کرنے والی۔ سعدیہ آپا اسے بے حد اچھی لگیں۔ ان کے چہرے پر پھیلی تازگی اور ان کے سراپے کا بھاری پن اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے گھر میں بے حد سکھی ہیں۔ یکدم اس کے اندر جیسے کوئی چیز چبھنے لگی۔ تو کیا ربیہ میکے میں اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا ذکر نہیں کرتی؟ یقیناً نہیں کرتی ہوگی، یا پھر فراز مکمل بیوی کی مٹھی میں تھے۔ اس نے ایک بار پھر سعدیہ آپا کی طرف غور سے دیکھا، جو اب اماں سے لگی خسر پسر کر رہی تھی۔ جب اچانک کمرے میں ربیہ داخل ہوئی، وہ ملتانی کڑھائی کا وہی سوٹ زیبدان کیے ہوئے تھی جو اسرا اوپر ہی چھوڑ آئی تھی۔ اسے دیکھ کر جہاں سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، وہیں اسرا خوشی کی کیفیت سے سرشار ہو گئی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا، جو اتنی بہت سی یکدم پڑنے والی نگاہوں پر اپنا سارا اعتماد کھو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بہت خوشی سے بولی، آؤ یہاں آ جاؤ۔ وہ اسے لیے اماں کی طرف چلی آئی۔ اماں پر تو گویا سکتے کی کیفیت تھی، جو اس کے قریب آنے پر ہلکے سے ٹوٹی، تاہم وہ اسی سرد انداز میں اپنی جگہ بیٹھی رہیں۔ البتہ سعدیہ آپا نے اپنے آپ کو سب سے پہلے سنبھالا تھا، اور دوسرے مہمانوں کی موجودگی کے باعث مسکرا کر اس سے سلام دعا کرنے لگیں، اور اپنے قریب ہی اس کے بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ عفت بھابی اور عدیلہ بھابی کا اضطراب قابل دید تھا۔ ان کی نظریں بار بار پٹک کر اسی گوشے پر اٹھتیں، پھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر جھک جاتیں۔ ریفریشمنٹ کے وقت عفت بھابی نے شیرنی کے پیالے لینے اسرا کو کچن کی طرف دوڑایا، مگر باہر نکلتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ شہنیل مضطرب انداز میں ٹہلتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ وہ جانے کیوں اس سے نظریں بچا کر دوبارہ کمرے میں آ گئی، اور عفت بھابی کی بہن کو یہ کام سونپ دیا
مگر وہ کب تک بچ سکتی تھی؟ وہ تو گویا اس کو گھیرنے کے چکر میں تھا، اور جوں ہی دروازے تک آئی وہ ذرا فاصلے پر کھڑا بے اختیار اسے اشارے سے بلانے لگا، اور لامحالہ اسے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ خواہ مخواہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بھاگتی پھر رہی ہو، وہ چڑھ کر بولا تو مگر وہ چپ رہی۔ کوئی کام ہے کیا؟ اس کے مسلسل گھورنے پر آہستگی سے پوچھا۔ ہاں بہت ضروری، مگر میں یہاں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، میرے ساتھ باہر چلو۔ کیا؟ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، سنو میں گاڑی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 2 منٹ کے اندر اندر آ جاؤ، ورنہ میں اماں سے باقاعدہ اجازت لے کر تمہیں پکڑ کر لے جاؤں گا، تم جانتی ہو میں کتنا ضدی ہوں۔ اس کا لہجہ حقیقتاً بے لچک تھا۔ وہ سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہ جھپٹ کر پورچ کی طرف نکل گیا۔ وہ جانتی تھی وہ کس بات پر خفا ہے اور اس سے اب کیا بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی تو اسے اماں بی کے سامنے بھی جواب دہ ہونا تھا اور رفعت بھابی کی نگاہوں کا سامنا بھی کرنا تھا۔ اپنا گفٹ کیا ہوا جوڑا ربیہ کے بدن پر دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ کچھ دیر تذبذب میں کھڑی رہی کہ جائے یا نہ جائے، پھر کسی خیال کے تحت اس کے چہرے پر ایک رنگ آ گیا۔ وہ اندر پلٹ آئی۔ 2 منٹ بعد وہ ربیہ کو پکڑ کر کمرے سے باہر نکال لائی تھی۔ اوفو، آخر پتہ بھی تو چلے کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، وہ پریشان سی ہو کر بولی۔ تمہارے نچلے پورشن میں قدم رنجہ فرمانے اور قرآن خوانی میں شرکت کرنے کی خوشی میں شہنیل ہم دونوں کو آئس کریم کھلانا چاہ رہا ہے۔ ربیہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ اس انکشاف نے اسے لمحے بھر کو گنگ کر دیا۔ ایک روشنی سی اس کے چہرے پر پھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ تم سے بیگانہ نہیں ہے، بس مرد اپنی انا کے خول میں بند رہنے والا جانور ہے اور عورت یہ خول توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تم نے صلح میں پہل کر ڈالی، اب بہت جلد وہ بھی تمہاری طرف قدم بڑھائے گا، مگر پلیز وعدہ کرو ہمت نہیں ہارو گی۔ ربیہ کا رواں رواں انجانی خوشی سے کانپنے لگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر لب کپ کپا گئے، بس سر جھکا گئی، پھر آہستگی سے پلکیں اوپر اٹھائی تو اسرا بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شہنیل کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ وہ اس کی فطرت سے آگاہ تھا۔ وہ فطرتاً بزدل اور دھمکی سے ڈر جانے والی اور عزت کو سیند کر رکھنے والی لڑکی تھی۔ 10 منٹ ہو گئے اسے بیٹھے ہوئے، تب اس نے چڑھ کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، مگر دوسرے پل تیزی سے ہٹا بھی لیا۔ وہ گرل کا دروازہ کھول کر پورچ کی طرف آتی دکھائی دی، مگر اس کے ساتھ ربیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویوں میں کھچاؤ آ گیا۔ وہ اسے نرمی سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی، جبکہ شرم اور خوف کے مارے ربیہ کے قدم سست پڑ رہے تھے۔ وہ بہت گھبرائی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سارا جوش، ساری خوشی گویا کافور ہو کر رہ گئی۔ بدمزہ ہو کر اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہلکے سے مکہ مارا۔ ہمیں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، وہ مسکراتی ہوئی گاڑی تک آ پہنچی۔ میرا اور ربیہ کا بھی دل چاہ رہا تھا باہر جا کر آئس کریم کھانے کو، اچھا ہی ہوا کہ آپ نے خود یہ پروگرام بنا ڈالا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے اسی شگفتگی سے گویا ہوئی جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ شہنیل نے ایک گہری سانس بھری اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی ربیہ پر ایک ناگوار نظر ڈالی، پھر نظروں کا رخ اسرا کی طرف کرتے ہوئے بولا، یہ پروگرام میرا نہیں، خالص تمہارا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں نے آئس کریم کھلانے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا، میں صرف تم سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا، صرف تم سے۔ اس نے تم سے پر اچھا خاصا زور دیا تھا، اور ترچھی نظر ربیہ پر ڈالی جس کے چہرے پر سبکی کا احساس سرخی بکھیر گیا۔ وہ ہلکے سے پہلو بدل کر اپنی طرف کے دروازے کی طرف بڑھی کہ اسرا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دبایا۔ تو ٹھیک ہے، آئس کریم کے ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی، نو پرابلم۔ یوں بھی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، باتوں کے لیے کوئی وقت اور جگہ کا تعین ضروری تھوڑی ہی ہے۔ وہ لاپرواہی کے مظاہرے کے ساتھ کندھے اچکا کر ہنسی۔ کیوں ربیہ؟ مگر ربیہ گہری اور جامد چپ اوڑے بیٹھی رہی۔ اب چلیں بھی، واپسی پر آ کر مجھے پڑھنا بھی ہے، وہ ربیہ کی اس گہری خاموشی سے نظریں چرا کر اسی اعتماد کے مظاہرے کرتے ہوئے بولی۔ شہنیل نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر دوسرے پل لب بھیج لیے اور جھٹکے سے رخ موڑ کر گاڑی سٹارٹ کر دی، مگر راستے بھر کوئی بات نہ ہوئی۔ ماحول میں ایک کشیدہ سی مزمحل خاموشی طاری رہی۔ ایسی ہی کیفیت دلوں کی بھی تھی، کم از کم اسرا تو اپنے دل پر سخت قسم کا اضطرابی دباؤ محسوس کر رہی تھی۔ آئس کریم گو کہ اس کے پسندیدہ فلیور کی تھی اور بہت مزیدار بھی، مگر اسے سینے میں اٹکتی محسوس ہوتی رہی۔ وہ اس سارے عرصے میں شہنیل سے نظریں چراتی رہی اور ربیہ سے بھی۔ ان دونوں کی گہری خاموشی اس بات کا مظہر تھی کہ وہ دونوں ہی اپنے دل میں طوفان چھپائے بیٹھے ہیں، گو کہ اس طوفان کی نوعیت مختلف تھی، مگر سامنا بہرحال ایک کسی کو تھا۔ واپسی پر بھی شہنیل نے ہلکا میوزک لگا رکھا تھا، گویا اس کا بولنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود ہی ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی، مگر بہت جلد اسے احساس ہو گیا کہ اس طرح صرف وہ اپنی حماقت کا ثبوت ہی دے رہی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی وہ یکدم چپ ہو کر کھڑکی میں منہ دے کر باہر گزرتے جگمگاتے سائن بورڈ کو دیکھنے لگی۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ربیہ کی آنکھوں میں ایک بار جھانک لیتی۔ پورچ میں گاڑی رکی تو اس نے دیکھا ربیہ بے حد سرعت کے ساتھ نیچے اتری تھی، جیسے کوئی رہائی کا پروانہ ملتے ہی قید خانے سے نکل بھاگے۔ بہت بہت شکریہ اس عنایت کا، وہ اپنی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا جیسے اس نے ڈھیر ساری برف چبا ڈالی ہو۔ پتہ نہیں اس کا مخاطب شہنیل تھا یا اسرا۔
مگر اسرا کے اندر تعصب، رنج اور ندامت کا احساس ہلکورے لینے لگا۔ گاڑی سے اتر کر اپنی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے شینیل کی طرف دیکھا جو لاپرواہی سے اپنی جگہ پر جمع بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ نظروں سے گرنا کسے کہتے ہیں۔ آج پہلی بار اسے اپنے دل میں اس شخص کے لیے نفرت کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ دل کی زمین پر اگنے والا وہ پودا غیر محسوس طریقے سے مرجھانے لگا اور جڑیں سمٹتی محسوس ہوئیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھی تو شینیل نے اسے پکارا، مگر وہ سنی انسنی کرتی اماں کے پوشن میں چلی آئی۔ اس کیفیت کے ساتھ وہ عفت بھابھی کے پوشن میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہاں سے آتی تیز روشنیوں اور آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مہمان ابھی موجود ہیں۔ اماں اور عدیلہ بھابھی بھی وہیں پر تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ اسرا، بات تو سنو بھائی۔ وہ شاید دوڑتا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا، تبھی سین میں ہی اسے جا گھیرا۔ وہ اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس کی کلائی تھام کر رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بات تو سنو۔ اس طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا رخ بھی اپنی طرف کر لیا۔ حملہ بالکل اچانک تھا۔ وہ لڑکھڑا گئی، مگر اس نے بڑی نرمی سے اسے تھام لیا، جیسے وہ اس کی سب سے قیمتی متاع ہو۔ اس کے لمس کا احساس شینیل کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے جسم میں سرایت کرتا محسوس ہوا اور رگوں میں دوڑتے خون میں گویا طوفان لے آیا۔ اس کا مہکتا وجود خوشبو کی طرح اس کے رگ و پے میں اترنے لگا اور ایک عجیب تپش سینے کے برفستان تک پہنچنے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی ساری بدمزگی، ناراضی، کوفت بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا، جذبے چمکنے لگے اور دل کے ساحل پر شوریدس سر لہروں کی طرح سر پٹکنے لگے۔ پتہ نہیں اس نے آج جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس میں وہ اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی یا اس کی وجہ سے لباس زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ پتہ ہے آج تم کیا لگ رہی ہو؟ ابن آدم کی آرزو۔ ایک مہکتی کیف آگی سرسراتی رات لگ رہی ہو۔ اس کا لہجہ سرگوشی سے کچھ ہی اونچا تھا۔ اسرا کو ایک پل اپنا دل کسی عطا میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ تم میں ایسا کیا ہے اسرا؟ اتنی کشش کیسی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے تم میرے جسم کا ایک گمشدہ حصہ ہو، جو بہت سال پہلے مجھ سے جدا کر دیا گیا تھا اور آج یہ ٹکڑا مل گیا ہو۔ تم میرے لیے بنی ہو اسرا، صرف میرے لیے۔ وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ اس پر عجیب سی دیوانگی طاری ہو رہی تھی۔ آج مجھے کھل کر اظہار کر لینے دو اسرا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اتنی محبت جتنی کہ آج تک کسی نے بھی نہ کی ہوگی۔ اس کا بے تابانہ اظہار ادھورا رہ گیا۔ عقب سے نسوانی چیخ نے فضا پر چھائی اس کیف کو یکسر بکھیر کر رکھ دیا۔ اسرا اس چیخ کے ساتھ ہی آواسوں میں آ کر پلٹی تھی، پھر سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ یہ چیخ اسی طرف سے آئی تھی۔ وہ بھی جیسے عالم بے خودی سے عالم خود شناسی میں آیا تو پیروں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ربیہ آخری زینے پر چت گری ہوئی تھی۔ اس کا سر ریلنگ سے یا زینے کی نوک سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سرخ سرخ گاڑھا خون اس کے ریشمی بالوں سے ابلتا ہوا اس کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ ربیہ، ربیہ! اسرا کی چیخ اس سے کہیں زیادہ دلدوز اور دلخراش تھی۔ وہ حقیقتاً ہوش میں ہی جیسے اب آیا اور لپک کر اس کی طرف آیا۔ یہ یہاں کہاں تھی میرا مطلب ہے کیسے، کس طرح گر گئی؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ربیہ کو دیکھنے لگا، جیسے اس کا یوں اچانک اس منظر میں داخل ہونا کوئی انوکھی غیر فطری سی بات ہو۔ اسرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت اتر آئی۔ یہ بہت اونچائی سے گری ہے، بہت اوپر سے اور بہت نیچے شاید۔ میرا خیال ہے یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے اسے نظریں کترا کر اس کے اوپر جھکا اور اسے چھو کر دیکھنے لگا۔ آپ کی بلا سے یہ مر بھی جائے۔ وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہی تھی، ان میں تعصف آمیز دکھ رقم تھا۔ میں اماں بھی اور نبیل بھائی کو بلا کر آتی ہوں۔ وہ یکدم ربیہ کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک دیا۔ نہیں نہیں، میں اسے ہاسپٹل خود لے کر جاتا ہوں۔ ہاں تم انہیں اطلاع ضرور کر دینا۔ وہ بری طرح آواز باختہ دکھائی دے رہا تھا، پھر جھک کر خون میں لت پت ربیہ کو اٹھا کر ڈگ برتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اماں کو اطلاع دینے نہ بھاگ سکی۔ اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ 2 قدم چل کر وہاں تک جا سکتی۔ بکھرے حواسوں کے ساتھ وہیں قریبی دیوار سے لگے موڑے پر بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا ذہن شل ہوا جا رہا تھا۔ باوجود اس کے وہ بہت کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ عجیب سا احساس ڈس رہا تھا۔ یہ حادثہ کیسے اور کیوں کر رونما ہو گیا؟ اس نے آنکھیں کھول دیں اور زینے کے قریب بکھرے خون کو دیکھا، جو بلب کی روشنی میں سرخ پینٹ کی طرح چمک رہا تھا۔ خون زندگی کی علامت ہوتا ہے، بشرطیہ کہ رگوں میں دوڑ رہا ہو۔ بہتا ہوا خون تو موت کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے ایک جرجری لے کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن اچانک رونما ہونے والے حادثے پر سوچ رہا تھا۔ وہ تو اس سے پہلے گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی تھی، تو کیا وہ اس وقت وہیں کھڑی تھی زینے کے اوپر جب شینیل جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا، یا پھر دانستہ رک گئی تھی اور شاید رکنا ہی غضب ہوا تھا، ٹھہرنا ہی اس حادثے کا سبب بنا تھا؟ مگر نہیں، اس کا پیر پہلے نہیں پھسلا تھا، اس کے شوہر کا دل نفس ایمان پہلے پھسلا تھا۔ وہ ایک بار پھر آنکھیں کھول کر خون کو گھورنے لگی۔ تب عقب سے اسے قدموں کی آواز آئی، پھر اماں بھی کو آواز سنائی دی۔ یہ سب کیسے ہو گیا، کب ہوا اور اکیلا ہی دوڑ گیا؟ یہ
لڑکا اسے لے کر۔ اماں بی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ کسی ٹوٹی ڈال کی طرح ان سے لگ گئی۔ ارے ارے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، شینیل اسے ہاسپٹل لے گیا ہے، وہاں سے اس نے فون کر کے ہمیں خبر دی ہے، فکر مت کرو، کوئی بڑا حادثہ نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، پھسل جاتے ہیں اکثر اترتے چڑھتے۔ نبیل اور شکیل بھی ادھر ہی کو گئے ہیں۔ عدیلہ بھابھی اسے بل بل روتے دیکھ کر تسلیاں دینے لگی۔ عفت بھابھی بھی ساتھ ہی ادھر آئی تھی۔ میرا خیال ہے سعدیہ کو فون کر دو، اس کے میکے میں یہ خبر دینا تو ضروری ہوگا، اماں عفت بھابھی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو سمیٹتی کمرے میں آ گئی۔ اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرش پر ننگے پیر ٹہلتی رہی، پھر تھک کر فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ اسے اچانک اماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر بھاگی۔ اماں ریسیور تھامے رو رہی تھی، عفت بھابھی انہیں سنبھال رہی تھی، پھر ریسیور ان کے ہاتھ سے لے کر کسی سے بات کرنے لگی اور آہستگی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ دروازے پر ہی جم کر رہ گئی۔ عفت بھابھی بے حال اماں کو سنبھالتے ہوئے خود بھی رو پڑی تھیں۔ اس کی طرف نظریں اٹھیں، اسے کچھ بتانا چاہا، مگر آنسوؤں کی روش نے قوت گویائی جیسے سلب کر لی۔ اس کے ہونٹ جیسے کانپ کر رہ گئے اور اسرا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ رگوں پہ میں ایک ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی، جس سے سانس سینے میں گویا اٹکنے لگی۔ اپنے حلق میں امڑنے والی چیخ کا اس نے بمشکل گلا گھونٹا تھا۔ اس نے اس وقت تو اپنی چیخ کا گلا گھونٹ ڈالا تھا اور گمسم ہو گئی تھی، مگر ربیہ کی میت کے ساتھ اس کے میکے والوں کی دل خراش چیخیں، بہن نے گھر کو ماتمی رنگ دے دیا تھا۔ شینیل سر جھکائے ادھر ادھر ڈھیلے قدموں چلتا اپنی بیوی کو اس کی آخری آرام گاہ لے جانے کے کام کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کسی کو لپٹا کر دلاسا دیتا، کبھی کسی کو حادثے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ سبھی اس حادثے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ربیہ کیسے مر گئی شینیل؟ ابھی تو اس نے زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھایا تھا۔ وہ سوئم کی رات اس کے پاس چلی آئی۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جو کسی طور بجھ نہ پا رہی تھی۔ شینیل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکا اور نظریں چرا گیا۔ موت تو ہر جی روح کو آنی ہے، بس اس کے دن پورے ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ تو بہانہ بنا۔ تم جانتے ہو وہ زینے سے کس طرح پھسلی، اس کے پیر کو کس بات نے جکڑا تھا۔ اسرا کیا پاگل پن ہے، اس نے خوفزدہ ہو کر اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ بھول جاؤ سب، جو اس روز میں نے تم سے باتیں کی اور یہ کہ تم وہاں موجود تھی، بلکہ ہم دونوں میں سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ زینہ دھوتے ہوئے پھسل گئی تھی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے درستی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ صرف متاسفانہ افسردگی کے ساتھ نم آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل اس خبر کو سچ تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے زینے کی طرف نظریں کی۔ اسرا، اس کی قسمت میں یہ حادثہ لکھا ہوا تھا، تم یا میں کیا کر سکتے تھے؟ وہ نرمی سے اس کو تسلی دے رہا تھا۔ ہاں، تقدیر، قسمت اچھے پردے ہیں، کہیں بھی کسی بھی وقت اسے اپنے اعمال کے آگے تان لیں، اپنی سیاہ کاریوں، اپنے اعمال کی بدرنگیوں کو چھپا لیں اس سے۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے سنسناتے ذہن میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، ربیہ مر گئی، اور اس کا دل کہہ رہا تھا اسے مار دیا گیا ہے۔ اس کا قاتل کون ہے؟ ربیہ کا خیال تھا جسم کے قاتل کو لوگ گرفتار کر لیتے ہیں، روح کے قاتل کو کوئی جانتا تک نہیں، مگر آج وہ اسے کسے جا کر بتاتی کہ تمہارے تو جسم کا قاتل بھی آزاد گھوم رہا ہے، بلکہ ایسے کئی قاتل اسی طرح آزاد گھومتے ہیں۔ اس گھر کا ماحول آہستہ آہستہ اپنی روٹین میں ڈھلنے لگا تھا، مگر اس کی اس ماحول سے، گرد و پیش سے اور اس گھر کے مکینوں سے دلچسپی یکدم ختم ہو گئی تھی، بلکہ تمام انسانوں سے اسے بیزاری ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں کسی کونے کسی گوشے میں منہ چھپا کر بیٹھ جائے۔ اس نے ابو کے نام لمبا چوڑا خط لکھا کہ اسے کوئی لینے آ جائے۔ وہ خط پوسٹ کر کے اوپر چلی آئی۔ کئی دنوں بعد وہ آئی تھی، سب کچھ یوں ہی تھا، مگر ہر شے پر گرد جمی تھی۔ شاید کسی نے اتنے دنوں میں اوپر جانے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ شینیل بھی نیچے ہی سوتا تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے تک اس نے اس گھر کو چمکتا ہوا دیکھا تھا، اور اس گرد آلود اس لڑکی کو اس سے کہیں زیادہ مہکا ہوا، صاف ستھرا، موتی کی طرح آبدار اور چمکتا، جب اس کے اندر امید روشنی بن کر آ رہی تھی کہ وہ اس ننھی سی کرن سے نہا کر کتنی دل فریب ہو گئی تھی۔ وہ گرد پر انگلیاں پھیرتی اس کے اسٹیریو کے پاس آ کر رک گئی، پھر اسٹیریو سے کیسٹ نکال کر دیکھنے لگی۔ یہ اس کی موسٹ فیوریٹ کیسٹ تھی، مگر پھر اس نے یہ سننا چھوڑ دی تھی، اور اسرا کی لائی ہوئی کیسٹ کبھی کبھی سن لیا کرتی تھی۔ سب کچھ تھا، مگر وہ گندمی رنگت والی موتی جیسی لڑکی نہیں تھی جس کے پیکر میں وہ اداس کشش براہ راست اس کے دل پر اثر کرتی تھی۔ یاد کی برق اس کے دل پر گوندنے لگی تو وہ کیسٹ لیے نیچے اتر آئی۔ اسرا، شینیل نے اسے ایک دن گھیر لیا۔ وہ کمرے میں اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ اس واقعے نے تمہاری تعلیم کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں کہ تمہارے اس قیمتی سال کے اتنے دن ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ کیا خیال ہے آج سے شروع نہ ہو جائے، اس لمحے کو ابتدا نہ سمجھ لیں؟ وہ کتاب اٹھائے معنی خیز تبسم کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ اب ازالہ کہاں ممکن ہے؟ جو نقصان ہو چکا ہے وہ سود کے ساتھ بھی ادا کرنے سے پورا نہیں ہوتا۔
تھا۔ ایک مجروح مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ شاید وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اسرا۔ وہ کتاب ایک طرف ڈال کر دھیمے لہجے میں بولا، پھر اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ ہنوز اسی زاویے پر کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ وضاحت نہیں کرنا پڑے گی۔ تم سمجھدار ہو، جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرا مدعا کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرایا، مگر نہ تو اس مسکراہٹ نے اس کی روح کو چھوا، نہ اس کے دل میں ہلچل مچائی، اور نہ ہی اس کی پلکوں کو شرمندگی بوجھ سے جھکنے پر مجبور کیا۔ وہ مٹی کے بت کی طرح پلکیں اوپر اٹھائی یوں ہی ایستادہ رہی۔ میں اب زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتا ہوں، خوشیوں سے اپنے دل کا چمن مہکانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اسرا، تمہاری بھرپور رفاقت کی۔ اس نے بالآخر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ رفاقت تو وہی اچھی اور پائیدار ہوتی ہے نا، جو باہمی ربط، بھرپور آمادگی اور پسندیدگی کے گارے سے تعمیر ہو۔ وہ گویا اپنا دفاع بھی کر رہا تھا۔ زبردستی کے بندھن بہت کمزور ہوتے ہیں، انہیں لاکھ کوشش کے باوجود آپ قائم نہیں رکھ سکتے۔ تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ زندگی واقعی خوبصورتی، حسن، کیف و سرور کا نام بھی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب تک ایک اجاڑ، ویران اور بیکار زندگی گزار رہا تھا، بلکہ خود زندگی کا ایک بیکار عضو معطل بن کر رہ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ جذبے ہی ہمیں زندہ رکھتے ہیں، ہمیں بیدار رکھتے ہیں، اور یہی بیداری زندگی کے حسن کو جذب کرنے اور محسوس کرنے کی لذت سے ہمکنار کرتی ہے۔ پتہ نہیں وہ لفظوں کی شعبدہ بازی سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اپنے جذبوں کی شدتوں کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسی کیفیت تھی۔ وہ پلکیں جھکا گئی اور پلٹ کر بیڈ پر بکھری کتابیں سمیٹنے لگی۔ کچھ کہو گی نہیں اسرا؟ اس نے جھک کر اس کے متحرک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دل آویز نگاہوں سے دیکھا۔ اسرا کو اپنے پہلو سے آنچ اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ ایک پل کو اس نے نظریں اٹھائی، ہلکا سا مہکتا تصادم ہوا اور شہنیل کے دل میں گویا طوفان لے آیا، جبکہ وہ جلدی سے پلکیں جھکا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر دوبارہ کتابیں سمیٹنے لگی۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ خاموشی بھی اقرار کا ایک انداز ہی ہوتا ہے اسرا جی، ہم تو یہی سمجھیں گے، یا پھر یہ کہ دام خوشبو میں گرفتار صبا ہے کب سے، لفظ اظہار کی الجھن میں پڑا ہے کب سے۔ اچانک عدیلہ بابی کی آواز آئی۔ وہ شاید اسرا کوئی پکار رہی تھی۔ وہ سٹپٹا کر پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جھٹ سے اس کے آگے پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے نہیں، کوئی مہکتا سا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ خاموش اقرار کا اپنا حسن ہے، مگر دل کی آبیاری اور سیرابی کے لیے اظہار کا چھڑکاؤ بھی ضروری ہے۔ وہ جز بز سی ہوئی اسے دیکھتی رہ گئی۔ عدیلہ بابی کے آ جانے کا خوف تو بہرحال اس سے ایسا نہ تھا، شاید وہ ہر خوف، ہر وہم، ہر شے سے بے نیاز ہو گئی تھی، مگر اس کی قربت، اس کی موجودگی اس پر وحشت بن کر چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس بھر کر دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھا اور دھیرے سے بولی، سودا ہے عمر بھر کا کوئی کھیل تو نہیں، اے چشمے یار مجھ کو ذرا سوچنے تو دے۔ شہنیل بے خود سا اسے دیکھتے رہ گیا۔ اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہلکے سے آنکھوں کو جنبش دے کر مسکرا دیا اور اس کے بال بکھیرتا باہر نکل گیا۔ رات اس نے اپنے اور اسرا کے سلسلے میں بات کی تو اماں پہلے تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئیں، پھر ایک گہری سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ہاں اسرا بڑی پیاری بچی ہے، خود میرا دل بھی سچ مانو تو ایسے ہی سوچ رہا تھا، بلکہ وہ جس روز آئی تھی اسی روز سے میرے دل کو بھا گئی تھی۔ مگر انہوں نے ایک اور ٹھنڈی سانس کھینچی۔ اب کیا مسئلہ ہے اماں؟ اب تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، آپ شائستہ آنٹی سے بات تو کریں۔ ہاں ہاں، اب بھلا کیا رکاوٹ ہے، میں جلد ہی بات کروں گی، مگر اسرا کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ کیوں، وہ کیوں راضی نہ ہوگی؟ اتنا برا ہوں کیا میں؟ اس کی براؤن آنکھوں میں تفاخر کی لہریں امڑنے لگیں۔ اماں نے اس کا بھرپور سراپا دیکھا اور دل ہی دل میں نظر اتارتی ہنس دی۔ چل پگلا، تو کیوں برا ہونے لگا؟ ایسے گبرو تو نصیب والیوں کو ملتے ہیں۔ او ہو، کون گبرو؟ عدیلہ بابی کے کان میں ایک آدھ جملہ پڑ گیا، وہ ادھر ہی لپک آئی، مگر شہنیل نے جلدی سے اماں کو آنکھوں سے اشارہ کر دیا، پھر اماں کے تخت سے خود بھی کھڑا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ دوسری صبح وہ اماں کو شائستہ آنٹی سے فون پر بات کرنے کی تاکید کر کے آفس گیا تھا، بلکہ آفس سے بھی ایک آدھ فون کھڑکا کر یاد دہانی کروائی تھی۔ شام کو جب گھر آیا تو اماں اپنے تخت کی بجائے اپنے کمرے میں تھی۔ اسے گھر میں غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ لپک کر اماں کے کمرے میں آیا تو اماں غسل خانے سے منہ پونچھتے ہوئے باہر نکلیں۔ اسے دیکھتے ہی آہستگی سے بولیں، اسرا کا باپ آیا تھا آج اسے لینے۔ اسے لینے کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ ہاں وہ لینے آیا تھا اور اسرا اس کے ہمراہ چلی گئی۔ مگر اس کے تو اس ماہ کے آخر میں امتحانات شروع ہونے والے تھے، اس طرح وہ کیسے چلی گئی؟ آپ نے روکا نہیں؟ وہ مجھے کہے بغیر، بتائے بغیر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ تحیر آمیز بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بھی اس سے کہ وہ شام تک ٹھہر جائے، شہنیل آ جاتا ہے تو مل کر جانا، مگر ان کے پاس وقت نہیں تھا، انہیں 2 بجے کی کوچ میں ہی واپس جانا تھا۔ ہاں ایک لفافہ دے گئی ہے، وہ تمہارے نام کہہ رہی تھی، شہنیل آئے تو اسے دے دیجیے گا، شاید خط ہی ہو۔ اماں کی آخری بات پر اس کے ڈوبتے دل کو سہارا ملا۔ اس کا بجھتا چہرہ
چہرہ یوں چمک اٹھا گویا بجھتے ہوئے چراغ میں کسی نے تیل ڈال دیا ہو۔ اماں نے تکیے کے نیچے سے ایک براؤن لفافہ نکال کر اسے تھمایا، جسے لے کر وہ سرحد سے باہر نکل آیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ محترم شہنیل صاحب، آپ سے ملے بغیر، بتائے بغیر جانے پر معذرت خواہ ہوں۔ میرا جانا اچانک نہیں تھا، میں نے ابو کو خط لکھ کر بلوایا تھا اور چاہتی تو میں آپ سے مل کر ہی جاتی، تھوڑی دیر اور رک جاتی۔ ابو کو ایسی جلدی بھی نہ تھی، مگر جلدی شاید مجھے تھی۔ کبھی کبھی ٹھہر جانا، رک جانا کسی پچھتاوے کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ میں اس لمحے اپنی مٹھی میں وقت کو پکڑے ہوئے تھی۔ آپ خود سوچیں، وقت تو ریت کی مانند ہے، اسے مٹھی میں پکڑے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وقت ہمارے پاس اچھا فیصلہ بن کر آتا ہے، اگر ہم قبول نہ کریں تو وہ گزر جاتا ہے اور کوئی ایسا نقصان دے دیتا ہے، پھر بقائے دوام بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ جس طرح ریلوے لائن عبور کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہو جائے تو اپنی باقی ماندہ زندگی سے محروم ہو جانا پڑتا ہے۔ شہنیل صاحب، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ رفاقت وہی اچھی اور مضبوط ہوتی ہے جو باہمی ربط، بھرپور آمادگی اور پسندیدگی کے گارے پر تعمیر ہو، مگر سوچیں ہماری رفاقت کیسے پائیدار ہو سکتی ہے جب ایک فریق کا دل و دماغ اس بندھن کو باندھنے پر آمادہ نہ ہو۔ کسی دانا نے کہا ہے نا کہ اگر فقط محبت کرنی ہو تو اس کے لیے محض دل، اور اگر سمجھوتا کرنا ہو تو اس کے لیے دماغ چاہیے، لیکن اگر زندگی گزارنی ہو تو اس کے لیے دل و دماغ کے مشترکہ فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرا دل و دماغ اس رفاقت کا حامی نہیں ہے۔ رفاقت میں آدمی ہمہ جان شامل نہ ہو تو وہ سراب ہے۔ وہ شخص ربیہ علی جیسی آبدار موتی جیسا دل رکھنے والی پاکیزہ عورت کی ایک معمولی ظاہری خامی کو قبول نہ کر سکا، اسے اس کی اتنی بڑی باطنی خامی کے ساتھ کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ کاش آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا، آپ پہ اتنی ظاہری خوبیاں نہ ہوتی، صرف آپ کا باطن حسین ہوتا، آپ ایک سیاہ رو مگر روشن دل رکھنے والے انسان ہوتے۔ میں آپ کا اس سفر میں ساتھ نہ دینے پر شرمندہ ہوں، اور آپ سے زیادہ ربیہ سے کہ میں اپنے تئیں اسے زندگی کی طرف کھینچ رہی تھی، مگر در حقیقت میں نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ میں اپنے آپ کو شاید کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، مگر دعائے خدا مجھے ضرور معاف کر دے۔ فقط اسرا: امی، یہ ہمارے شہر کا موسم اتنا بدل کیسے گیا ہے؟ میں گئی تو بہار اپنے عروج پر تھی، یہ میری بیل اتنی مرجھا کیوں گئی ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر صحن میں نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ یہ اچھی رہی، امی چاول چنتے ہوئے ہنس دی۔ اتنے مہینوں میں کیا ایک ہی موسم رہے گا؟ سردی، گرمی، خزاں، بہار کے موسم تو اپنے وقتوں پر آئیں گے، ہے نا پگلی؟ ایک ہی موسم ٹھہر جائے تو زندگی میں جمود طاری نہ ہو جائے؟ وہ چاول کی تھالی اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ ہاں، ایک ہی موسم ٹھہر جائے تو جمود طاری ہو جاتا ہے، موسموں کو تو بدلتے رہنا چاہیے، مگر یہ دل کا موسم کبھی کبھی نہیں بدلتا، ایک ہی موسم آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ اس نے کھڑکی کا پردہ گرا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کہاں تو تم میرے منع کرنے کے باوجود پڑھائی چھوڑنا کفر سمجھتی تھی، کہاں اب امتحانات سر پر آئے تو چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ امی کی آواز سنائی دی: چلو خیر، لڑکیوں والیوں کو ہر حال میں کرنا تو گھرداری ہی ہے۔ وہ کرب سے ہونٹ دانتوں میں دبائی کھڑکی سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے ریک پر ربیہ کی وہی کیسٹ رکھی تھی جسے وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے کیسٹ پلیئر میں لگا دی اور کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ دوسرے پل ربیہ کے کمرے میں بجنے والی غزل اس کے کمرے میں گونجنے لگی: دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب، اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدم مدم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم، دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔